سجن المؤمنین وجنة الکافر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اما بعد، میری محترم اور بہنوں، اللہ کا ہم پر بڑا انعام اور احسان، اس کا فضل و کرم، اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق دیا. ہم اللہ کے نام پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پر، آپ کی مبارک امت کے غم پر جمع ہوئے. جس غم کے اندر اہل بیت اور سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان جس امت کے غم میں قربان ہوا ہے، اس غم میں یہاں پر جمع ہوئے. ذکر خدا کے لیے، فکر آخرت کے لیے اللہ نے ہم کو یہاں بلایا ہے. انہی بندیوں کو اللہ یہاں بلاتے ہیں جن بندیوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، جن بندیوں کے ساتھ بھلائی کا، کامیابی کا ارادہ کرتے ہیں، انہی کو یہاں بلاتے ہیں. تفقہوا فی الدین کا لفظ آیا ہے. جن بندیوں کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں، دین کے لیے قبول کرتے ہیں. ہم بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش نصیب ہے، بانصیب ہے. اللہ نے اس نورانی اور قرآنی اور رحمانی یاد حسین کے جلسے میں ہم کو بلا لیا. جہاں بھی ایسے اجتماعات ہوتے ہیں، فرشتوں کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کام کے لیے فکس ہے. جہاں بھی ایسے جلسے ہوتے ہیں، وہ ڈپارٹمنٹ اتر جاتا آسمان سے اور پورے جلسے کو گھیر لیتا، آسمان تک ان کا حلقہ چلے جاتا. لاسٹ تک بیٹھنے والی بیٹیوں کا، بہنوں کا، فاطمہ کی بانجوں کا نام لکھ کر اللہ کے عرش پہ لے جا کے پیش کرتے، لسٹ بنا کر اللہ کے عرش پہ پیش کرتے. تب یہ امت آئی ہے دنیا میں لاسٹ میں، اور تم سے بیٹیوں اور بہنوں کو جانا ہے بی بی فاطمہ کے ساتھ جنت میں فرسٹ میں. مگر نام آنا آسمان والے کی لسٹ میں. جو لاسٹ تک بیٹھے رہتے ہیں ان کا نام لسٹ میں آتا ہے، اور لسٹ میں آنے والے آقا کے ساتھ، بی بی فاطمہ کے ساتھ فرسٹ میں جنت میں جاتے ہیں. اس لیے ہم یہاں آنے کے بعد یہاں کے آداب ذہن میں رکھ کے بات کو سنیں. پہلا ادب یہ ہے کہ ساری ماں بہنیں جڑ کر بیٹھیں. کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تو سامنے کرسیاں خالی رکھ کے پیچھے کی کرسیوں پہ نہ بیٹھیں. بیچ میں ایک بھی کرسی خالی رہیں گی، گیپ رہے گا، شیطان آ کے بیٹھ جاتا. اور ہم تو یہاں جلسے میں بیٹھے ہوئے ہمارے خیالوں کو لے کے چلے جاتا. کبھی بیٹی کے گھر، کبھی باہر بیٹا ہے تو وہاں چلے جاتے، جلسے میں جھومتے رہتے اور باہر بیٹے کنے گھومتے رہتے کرتے. تو گیپ چھوڑتے شیطان شاپ کھول لیتا. تو فرش پر بیٹھے ہیں تو بھی آپس میں سارے بہنیں ایک جگہ جڑ کے بیٹھے، بیچ میں جگہ چھوڑ کے نہ بیٹھے. کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تو پورے سامنے کے کرسیوں سے سیریل لگائیں، بیچ میں ایک کرسی بھی خالی نہ رکھیں، اور کرسیوں کو ذرا قریب کر لیں. اکٹھا ہو کر ایک جگہ بیٹھے، کپا ہو کر بیٹھے، جسموں کو جوڑ کے بیٹھنا، بیچ میں کرسیوں کو چھوڑ کے نہیں بیٹھنا، سروں کو اوڑھ کے بیٹھنا. ایمان کی مجلس ہے، سیدنا امام حسین کی مجلس ہے، یہاں فرشتے اترتے ہیں، ہمارے سر کھلے رہتے، فرشتے اندر نہیں آتے. سروں کو اوڑھ کے بیٹھے. ہمارے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے رہنا ہے، گھر کی زحمتیں جانا ہے، الائیں بلائیں نہیں آنا ہے، سائے سپٹے نہیں آنا ہے، شیاطینی سفلی جنات کے اثرات گھر میں نہیں آنا ہے. تو اس کے لیے ہم کو فرشتوں کو گھر میں ہمیشہ رہنے دینا. فرشتے کب رہیں گے؟ جب ہمارے سر ڈھکے ہوئے رہیں گے، ہمارے بال چھپے ہوئے رہیں گے. ہم نماز میں کیسا رہتی کہ میری ماں بہنوں، نماز کے باہر بھی ویسی رہنا. یہ جنتی یونیفارم ہے، یہ بی بی فاطمہ کا یونیفارم ہے، اماں عائشہ کا یونیفارم ہے. اس یونیفارم کے اندر رہیں گے تو بی بی فاطمہ کے ساتھ آپ جنت میں جائیں گے. یا دنیا داروں کے، سینما ایکٹروں کے، بازاری رنڈیوں کے یونیفارم میں رہیں گے تو ان کے ساتھ اٹھیں گے، انہی کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ قوم فہو من،
او کما قال علیہ السلام، جو بھی جس قوم کی شکل اور شبہات اختیار کرے گی قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائی جائیں گی۔ جب ان کے ساتھ اٹھائی جائیں گے تو وہ جائیں گے، ہمیں بھی وہیں جائیں گے۔ دین بے حیا بے پردہ عورتیں جہنم میں جائیں گے، ہم بھی ان کا شکل اختیار کریں گے تو ان کے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے۔ تو بی بی فاطمہ کا یونیفارم کیا ہے؟ ہمیشہ سروں کو اوڑھ کے رہنا، دلوں کو اللہ کی طرف موڑ کے رہنا، دنیاوی خیالوں کو چھوڑ کے رہنا، نفس و شیطان سے رشتہ توڑ کے رہنا۔ شیطان سے توڑیں گے تو رحمان سے جڑے گا، رحمان سے توڑیں گے تو شیطان سے جڑے گا۔ شیطان ہاتھ دینے والا ہے، رحمان ساتھ دینے والا ہے۔ اب ساتھ دینے والے کے ساتھ رہنا، ہاتھ دینے والے کے ساتھ رہنا۔ ساتھ دینے والے اللہ، ساتھ دینے والے رسول اللہ، جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس طرح سے شیطان سے رشتہ توڑ کے بیٹھے۔ کان بھی لگانا ہے، دھیان بھی لگانا ہے۔ کان نہیں لگا کر دھیان لگانا ایسا ہے، اونھے گھڑے میں پانی بھرنا، الٹے گھڑے میں۔ کب بھرے گا آپ کے پاس؟ میرے پاس تو نہیں بھرے گا۔ کان تو لگائے، دھیان گھر کو بھی جائے تو ایسا ہے، نل کے نیچے خالمہ ہنڈی رکھے مگر منڈی ٹیڑھی کرے گی، کہاں گرتی وہ؟ رانگ سائڈ میں گر کے پھڑتی۔ اور آنکھیں کھلے رکھنا، کانا کھول کے نہیں، آنکھیں کھول کے سننا۔ اکثر ان مجلسوں میں، ان جلسوں میں اللہ کہتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ، میں دلوں پہ سکون اتارتا ہوں۔ جب دلوں سکون سے رہتے تو آٹومیٹک نیند آنا شروع ہوتی ہے۔ اس لیے سوتے ہوئے نہیں سننا، جاگتے ہوئے سننا۔ سوتے ہوئے سن تو کیا سنتے؟ کون کے مولانا جمعہ کی نماز میں بیان کرے بیاج کھانا حرام ہے۔ بیاج کس کو بولتے؟ سود، اٹی مٹی، انٹرسٹ۔ وہ بیچارہ سوتے سوتے نیند میں پیاز کھانا حرام ہے بلکہ سنا۔ اب گھر کو جا کے جو لوگ بولا آج سے پیاز کاٹی نہ تیری چوٹی کاٹ دوں گا، مٹی پڑو وہ کہیں کو جی، ارے مولانا جمعہ کی نماز میں سب کو جمع کر کو بولے پیاز کھانا حرام ہے۔ ارے وہ کون سے مولانا بولے جی؟ ان کی جورو روز کاٹ کے کھلاتے، میری چوٹی کاٹ دے۔ اب ڈسکس کر لے گو، کس کر لے گو۔ میں پوچھتا ہوں چلو جی کون سے مولانا کی، کیا جی مولانا پیاز کھانا حرام ہے؟ مٹی پڑو میں کہیں بولوں، یہ کہیں نہ بول لینا، اور دریندر اور جمعہ میں بولے نا مولانا، ارے میں پیاز کھانا نہیں بولا، ارے پیاز کھانا سود کھانا حرام ہے۔ ایو مولانا میں سوتے ہوئے سنوں، ایسی سنا ہے لوگ۔ تو سوتے ہوئے سن تو یہی چھوتا۔ کون کے ایک مولانا بیان کرے جب بھی تم کو جمعی آئیں گی، جمعی کس کو بولتے ہیں؟ ہاں بول کے منہ کھلتا نہیں، یہ شیطان کی طرف سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا بولے۔ وہ بیچارہ سوتے سوتے جمعی کی جگہ جمعی سنا۔ جمعی کس کو بولتے؟ داماد کو، بیٹی کے مرد کو۔ اب بیان کن سن کو جا کے گھر میں بیٹھے، داماد آئے، سلام علیکم مامو جان، لا حول ولا قوت الا باللہ، جا کے بچی کی پیٹھ پھوڑنا شروع کرا۔ تیرا باپ میرا شیطان کو لاحل پڑتا بیٹی، کیا جی ماما میری پیٹھ پھوڑا دیں گے؟ تو نہیں بیٹے میں مولانا کا بیان سن گئے، مٹی پڑو کیا سن گا کہ میری پیٹھ پھوڑا دیے گئے۔ تو اس طرح سے میری ماں بہنوں جاگتے ہوئے سننا، آنکھیں کھول کے سننا، سیدھا بیٹھنا۔ نیچے منڈی ڈالے تو اوپر پروگرام سونے کا سپر پروگرام بنتا، نیچے منڈی ڈالتے ہی فاطمہ خالہ اوپر چلے آتے، میں بھر بھر بدن غر غر بول کے سوتے رہتے۔ تو نیچے منڈی مت ڈالو، سیدھا بیٹھو، سمجھے نہیں؟ اور میری ماں بہنوں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ نیت کرنا۔ سارے عمل کا دار و مدار کس پر ہے بولو؟ نیت پر۔ انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری علیہ رحمہ پہلی حدیث بخاری کی یہیں سے اسٹارٹ کیے ہیں کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وہ بولتے نہیں نیت کتنی کی برکت ہوتی، نیت میں خطرہ جھولی میں پھترا۔ نیت صاف رہتا آدمی سیف رہتا، پھر سوپ کر لے سکتے۔ کیا نیت کرنا ہے؟ جتنی بھی باتیں ان مبارک جلسوں میں یا اجتماعات میں دینی مجالس میں سنیں گے، ان باتوں کو سن کر ٹالنا نہیں ہے، زندگی میں ڈالنا ہے۔ اور زندگی اللہ کے بندے کے حساب سے، پیارے حساب سے ڈھالنا یعنی گزارنا۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ ساری ماں بہنیں آمین بولو۔ میری محترم ماں بہنوں، اللہ پاک نے اس دنیا میں جتنے انسانوں کو بھیجایا ہے، ہر انسان کے حصے میں 2 چیزیں لکھ کے بھیجایا ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ ایک چیز نہیں لکھی، 2 چیزیں لکھا۔ کیا 2 چیزیں لکھے؟ ہر عورت اور مرد کے لیے اللہ تھوڑی راحت لکھا، تھوڑی تکلیف لکھا۔ تھوڑا آرام راحت ہے اور تھوڑی تکلیف ہے۔ کوئی ایسا انسان ہے جس کو راحت ہی راحت ہے، تکلیف کا نام نہیں، یا کوئی ایسا ہے کہ تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت کا نام نہیں ہے۔ اللہ دونوں چیزیں لکھ کے بھیجے۔ اب اس میں انسانوں کی 2 جماعتیں ہیں، 2 گروہ ہیں۔ بعض عورتیں، بعض مرد وہ ہیں جن کو شروع میں تکلیف ہے، بعد میں راحت ہے، اور بعض انسان وہ ہیں جن کو شروع میں راحت ہے، بعد میں تکلیف ہے۔ جن کو شروع میں تکلیف ہے وہ مسلمان بیٹیاں، مسلمان بہنیں اور مسلمان بھائیاں ہیں۔ مسلمانوں کو دنیا میں تھوڑی تکلیف اللہ دیں گے، اس زندگی میں تکلیفیں آئیں گی، مجاہدیں آئیں گی۔ اب جیسے روزہ رکھنے میں تکلیف ہے، 12 مہینے 1 مہینے تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، آدھی رات کو سحری میں اٹھ کے پکا لینا، پھر تراویح کے سلسلے میں زیادہ رات تک جاگنا، ساری منچاہی چیزوں کو چھوڑ دینا۔ جو چیزیں غیر رمضان میں حلال تھے وہ رمضان میں حرام ہو جاتے۔ کھانا پینا حلال تھا مگر حالت روزے میں حرام ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات حلال تھے مگر روزے میں حرام ہو جاتے۔ تو رمضان میں حلال چھڑا کے زندگی بھر حرام چھوڑنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، ہمیں لائننگ سکھائی جا رہی ہے۔ یا تم حلال چھوڑتے ہو، اس حلال کی ٹریننگ کے برکت سے بعد رمضان کے حرام چھوڑنے کی عادت پڑ جائے۔ تو اس طرح حلال پہ چلنے میں بھی ذرا تکلیف ہوتی ہے۔ نماز ہے، خاص طور سے تم عورتوں کے لیے بڑے مجاہدہ ہوتا ہے نماز میں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں، اکثر بچے کپڑوں میں پیشاب کر دیتے، بہت ساری لاپرواہ عورتیں، بچے بار بار پیشاب کرتے، اماں پاک نہیں رہتے، کا نماز پڑھ لینا کہتے۔ اب جو نمازی بیٹیاں ہیں، دیندار بہنیں ہیں، فاطمہ کی جو باندیاں ہیں، وہ ٹھنڈ کو دیکھتے، نہ دھوپ کو دیکھتے، نہ برسات کو دیکھتے، نماز کا ٹائم آتے ہی اپنا ڈریس چینج کر لیتے۔ جسم پہ کہیں ناپاکی ہے تو وہ بھی دھو لیتے۔ اب اس میں بڑا مجاہدہ ہوتا، سخت ٹھنڈ میں اٹھ کر کپڑے بدل کر بدن دھو لے کر نماز پڑھنا مجاہدہ، تکلیف ہے۔ ہر نماز کے لیے وقت نکالنا پڑتا، تو نماز میں مجاہدہ ہے، روزے میں مجاہدہ ہے۔ زکوٰۃ دینے میں ہر سال زیور کے پیسوں میں تھوڑی کمی ہوتے رہتی، سود لینے والوں کو زیادہ ہوتے رہتا، زکوٰۃ نہیں دینے والوں کو نارمل رہتا، سونے میں کمی نہیں آتی۔ ہم زکوٰۃ دینے میں مال کی کمی ہوتی، نفس کے لیے بار گزرتا، یہ بھی تکلیف ہے۔ اب حج کرنا ہے، اپنا ملک چھوڑ دینا، اپنا خاندان چھوڑ دینا، سمجھے نہیں، اور حج کی ساری صحبتیں برداشت کرنا، اس میں بھی تکلیف ہے۔ حیاداری میں رہنا، پردے میں رہنا، آزادی کو لات مار دینا، بندگی اور پابندگی کر لینا، نفس کے لیے اس میں بہت مار پڑتا ہے، یہ بھی تکلیف ہے۔ تو بہر کب ہمارے لیے تو صرف احکام پر چلنے کی تکلیف ہے، اور صحابہ اکرام کو تو ایمان لانے میں بھی تکلیف ہوتی تھی، مسلمان ہونے میں تکلیف ہوتی تھی۔ سیدنا سمیہ آپ کی عورتوں میں سے، مستورات میں سے ایک خاتون گزری ہیں جو پہلی شہیدہ کے نام سے لکھی ہے تاریخ میں۔ سیدنا سمیہ 94 سال کی بڑھیا ایمان میں داخل ہو گئی۔ دیکھو کلمہ پڑھتے کیا تکلیف ہے ان کے لیے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ سمیہ کو زنجیروں سے کس کے باندھتے تھے، اس بڑھیا کو کس دیتے تھے لوہے کے زنجیروں سے، اور ٹینوں کا لباس پہنا کر عرب کی سخت دھوپ میں سلا دیتے تھے۔ ٹینہ جل کر جسم ہانڈی میں کھانے کی طرح پکنا شروع کرتا تھا، اور ابو جہل ابو لہب کہتے تھے سمیہ
زندگی چاہتی ہے اسلام کو چھوڑ دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ دے، اور جل جل کر گل گل کر تڑپ تڑپ کر دم توڑ دے یا دنیا چھوڑ دے۔ وارے واہ سمیہ 54 سال کی بڑھیا کہتی تھی، ارے ابو جہل کتے، ابو لہب کمینے، اتبا شیطان، ارے ولید اور پلید انسان، یہ سمیہ تڑپ تڑپ کے دم توڑیں گی، دنیا چھوڑوں گی، اسلام کو چھوڑوں گی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے رشتہ توڑوں گی۔ استقامت سے جمی رہی، جم کے رہی۔ پھر ابو جہل کو برداشت نہیں آیا، یہ بڑھیا کو دیکھو، یہ بڑھاپے میں اتنی تکلیف اٹھا رہی ہے مگر اسلام نہیں چھوڑ رہی ہے، تو اس واسطے سے اس نے برچہ لے کے جسم کے نازک حصے میں بھوکا، پیٹ میں سے نکلتے ہوئے پیٹ میں نکل گیا، اور سمیہ زمین پہ گر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ پڑھ کے چلے گئے۔ تو صحابہ کرام کو تو، انبیاء علیہم السلام کو تو ایمان کے لیے محنت کرنا پڑتا تھا، مسلمان ہونے میں تکلیف اٹھانا پڑتا تھا۔ یاسر کے بیٹے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت کے غلام تھے، وہ عورت مسلمان ہوئی بلکہ بھڑکے میں آ کے اور آگ جلا کے نیچے انگارے بچھا کے پنکھے سے جھپک کے دہکتی ہوئی انگاروں کے اوپر بدن کے کپڑے کھول کے ننگا لٹا دیتی تھی، اور نیچے کا گوشت چربی گل کے آنکھ پوچھتی تھی، اور وہ عورت کہتی تھی خباب زندگی چاہتا ہے اسلام کو چھوڑ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ دے، ورنہ اس آگ پہ جل جل کے تڑپ کے دم توڑ دے، دنیا چھوڑ دے۔ خباب کہتا تھا اے عورت، اے میری مالکہ، اے میری سٹانی، میں تڑپ تڑپ کے دم توڑوں گا، دنیا چھوڑوں گا، جل جل کر بھی میں اسلام کو چھوڑوں گا نہیں، اور نبی سے رشتہ توڑوں گا۔ سیدنا بلال کا قصہ تو آپ بارہا سنتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لانے کی وجہ سے اس آقا نے، ان کے اس مالک نے بلال کو کھمبے سے باندھ کر دمبے کو مارے جیسا مارتا تھا، اور 4 کافر نمبر لگا کے مارتے تھے، کبھی ابو جہل، کبھی ابو لہب، کبھی اتبا، کبھی شیبہ، کبھی ولید جو خالد کا باپ پلید تھا، یہ سب مارتے تھے۔ ایک ایک آدمی مار مار کے تھک جاتا، رک جاتا، اور مارنے میں ہاتھ پہ پوری طاقت لگا دیتا، اور یہی کہتا بلال زندگی چاہتا اسلام کو چھوڑ دے، محمد سے اور اللہ سے رشتہ توڑ دے، ورنہ ہمارے ماروں سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دے، دنیا چھوڑ دے۔ ساری رات پیٹا جاتا، مارا جاتا، جب زخم بھر جاتے، پیپ سے بھر جاتے، درد آلود ہوتے، تو زمین پہ گرم ریت پہ سلا کر سینے پہ بڑا پتھر کا گنڈ چٹان رکھ کے پیر کو رسی بن کر ایسا گھسیٹتے تھے جیسے میونسپلٹی والے ایک مرے ہوئے کتے کو گھسیٹ کے لے آتے۔ کانٹے دیکھتے نہ، موری دیکھتے نہ، کنکر دیکھتے نہ، ریتی دیکھتے، کہتے تھے بلال تڑپ تڑپ کے دم توڑ دے، دنیا چھوڑ دے، ورنہ اسلام چھوڑ دے، اللہ سے رشتہ توڑ دے۔ بلال کہتا تھا دم توڑوں گا، دنیا چھوڑوں گا، اسلام کو چھوڑوں گا نہیں، اور اللہ اس کے رسول سے رشتہ توڑوں گا نہیں۔ جم گئے۔ میری محترم ماں بہنوں، اسی طرح ان کو تو ایمان لانے میں تکلیف تھی، مسلمان ہونے میں تکلیف تھی، اور ہم کو کم سے کم دین کے اوپر چلنے میں بھی تھوڑی تکلیفیں آتی ہیں، روزے کی تکلیف، نماز کی تکلیف، حج کی تکلیف، زکوٰۃ میں مال جانے کی تکلیف ہوگی نا، تو یہ تھوڑی سی تکلیف ایمان والی بندیوں کو، کلمے والی بندیوں کو، اللہ رسول والے بندیوں کو دنیا میں آتی ہیں، مگر یہ ٹیمپروری زندگی کی تکلیفیں ہیں، یہ لائٹ زندگی، شارٹ زندگی کی تکلیف ہے، جس زندگی کے بارے میں کوئی مائی کا لال، کوئی باپ کی بیٹی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں 1 سال زندہ رہوں گی، یا 1 مہینہ زندہ رہوں گی، یا 1 ہفتہ 8 دن زندہ رہوں گی، یا نہیں تو 1 گھنٹہ زندہ رہوں گی، یا 1 منٹ زندہ رہوں گی، یا 1 سیکنڈ زندہ رہوں گی، بلکہ کوئی مائی کا لال نہیں بول سکتا۔ اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ شاعر کہتا ہے
آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کل کی نہیں پل کی، پلک جھپکنے کے برابر آ کے موت چپک لیتی۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اللہ کہتے میری بندیوں موت کا وقت فکس ہے، جب آئیں گی 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں جائیں گی۔ کیا جوانی، کیا بڑھاپا، کیا بزی، کیا لیزی، کیا سیزن، کیا ان سیزن، کیا رسم، کیا منگنا، کیا شادی، میری ماں بہنوں ہر حالت میں اتار سکتی ہے۔ رسم کر لیے، قسم کھا لیے، نکاح کا ڈیٹ فکس ہو گیا، نکاح سے پہلے چلے گئے دنیا سے، کبھی دلہن مر جاتی، کبھی دلہا مر جاتا، نکاح کر کے آتے آتے رستے میں سستے میں ملک الموت کے بستے میں، نکاح کر کے دلہا دلہن گھر آ رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر کے وجہ سیدھا گور یا خبر کو چلے گئے۔ سینکڑوں واقعات ہو رہے ہیں دنیا میں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پیپر میں دیکھا، اسٹیج پہ بیٹھ کے دولہا میاں پسٹیج قبول کیا، زندگی بھر کا پسٹیج، بیوی کا پسٹیج قبول کیا۔ قاضی صاحب نے کہا فلاں نام کی لڑکی فلاں باپ کی بیٹی اتنے مہر کے ساتھ تیری نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا۔ اس کے بعد موت کو ڈبل کیا، بول کے چوتھا جملہ نکلا نہیں، دیکھے تو دلہا میاں اسٹیج پہ مر گیا۔ 3 لفظ نکلے قبول کیے کے، اور چوتھا لفظ بولنے سے پہلے سانس رک گئی، وہیں اسٹیج پہ مر گیا۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، پانی کا پھگا کب پھوٹتا، یہ آدم کی بیٹی کب چھوڑتی، بول نہیں سکتی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، بہنوں آج وہ گئے تو کل تمہاری میری باری ہے، نہیں بول سکتے زندگی کب ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پر ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کوئی بھروسہ نہیں۔ تو اس ٹیمپرری زندگی میں جو تکلیف آ رہی ہے تھوڑے دن کی تکلیف ہے، مرتے ہی ایمان والی بیٹیوں کو، ایمان والے بھائیوں کو، کلمے والی بہنوں کو، کلمے والی ماؤں کو مرتے ہی راحت کے دروازے شروع ہو جائیں گے۔ پہلے تکلیف ہے تھوڑی ٹیمپرری زندگی میں، شارٹ اور لائٹ زندگی میں تھوڑی تکلیف ہے، اب جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہماری زندگی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے، وہاں تو کوئی امتحان نہیں ہے۔ اب امتحان کی جو جگہ ہے، ایگزامینیشن کا جو جگہ ہے، یہ دنیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں 29ویں پارے میں، پہلے سورے میں پہلی آیت میں کہتے ہیں میری بندیوں میرے بندو، یہ موت اور حیات دے کے دنیا میں اس لیے بھیجا ہوں تاکہ تم شوہر کے بنو، شوہر تمہارا بنے، تم بچوں کے بنو، بچے تمہارے بنے، تم بہنوں کے بنو، بہنیں تمہارے بنے، تم ماں باپ کے بنو، ماں باپ تمہارے بنے۔ نہیں 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 نہیں، یہ موت اور حیات کے دینے کا مقصد تمہارا امتحان ہے، تمہارا ایگزامینیشن ہے، آزمانے کے لیے بھیجا ہوں۔ اس دنیاوی مجالوں میں، مصروفیتوں میں، کاروبار میں لگ کر جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس مقصد کو کون یاد کرتے ہیں، اس مقصد کو کون بھول جاتے ہیں، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ شوہر میں، بچوں میں، کاروبار میں، کھانے پینے میں، یہ دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں، اس دنیا کی دھوکے باز زندگی میں پڑھ کے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا، کیا مقصد کے لیے بھیجا گیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ فرماتا ہے میری بندیوں میرے بندوں، میں صرف تم کو دنیا میں میری بندگی کے لیے بھیجا ہوں۔ کہیں قرآن میں، کہیں حدیث میں زندگی کے لیے بھیجا ہوں بول کے کہیں بھی نہیں ہے۔ 50 سال سے میں اس دین کے لین میں چل رہا ہوں، بڑے بڑے خطبوں میں اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کی صحبتوں میں گزارا ہوں، مگر کہیں بھی سننے میں نہیں آیا کہ ہم نے زندگی کے لیے بھیجا، نہیں نہیں، بندگی کے لیے بھیجا۔
اور نبی کی زندگی کے لیے بھیجا۔ بندگی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ زندگی کیا ہے؟ بولو محمد رسول اللہ۔ تو اس مقصد کے لیے میں بھیجا ہوں، تم یہ دنیاوی کاروبار میں لگ کے اس میں پاس ہوتے ہو، فیل ہوتے ہو، کامیاب ہوتے ہو، ناکام ہوتے ہو، پست ہوتے ہو یا بلند ہوتے ہو، یہ آزمائش ہے دنیا، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ جینے کی جگہ نہیں ہے، یہ کھانے کی جگہ نہیں ہے، یہ کپڑے پہننے کی جگہ نہیں ہے، یہ گھروں میں رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ رہنے کی جگہ جنت ہے، کھانے کی جگہ جنت ہے، کپڑے پہننے کی جگہ جنت ہے، گھروں میں رہنے کی جگہ جنت ہے۔ جہاں حیات ملی تو موت نہیں، جوانی ملی تو بڑھاپا نہیں، تندرستی ملی تو کوئی بیماری نہیں، سکون ملا تو کبھی بے چینی نہیں، عزت ملی تو کبھی ذلت نہیں، اور حفاظت ملی تو ہلاکت نہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف، نہ کوئی غم، نہ کوئی کام، نہ اللہ کا نام۔ ہر چیز جنت میں تم کو ریڈی میڈ تیار ملے گی، کھانے ریڈی میڈ، بستر ریڈی میڈ، دستر ریڈی میڈ، ڈریساں ریڈی میڈ۔ ارے یہ سارا تو ریڈی میڈ رہے گا۔ دنیا میں ہر چیز ریڈی میڈ ملتی ہے، کیا مکان بھی ریڈی میڈ ملیں گے؟ کیا بنگلے بھی مارکیٹ میں خرید لا کے اس میں رہ سکتے؟ نہیں نہیں نہیں، مکان تو بنانا پڑتا ہے، مگر جنت میں مکان بھی بنانے کی ضرورت نہیں، بنے ہوئے مکانوں میں اللہ تم کو داخل کرے گا۔ مکان بھی کیسے؟ یہاں عورتیں سونا 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 بول کے زندگی میں رونا کرتے اور شوہروں کو پریشان کرتے، وہاں تو تمہارے گھر ہی سونے کے رہیں گے، تمہارے کنبے ہی سونے کے رہیں گے۔ 1 اینٹ چاندی کی، 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ موتی کی، 1 اینٹ جو ہے ڈائمنڈ کی، ہیرو کی اینٹ لگائے جائیں گے، موتی کے اینٹ لگائے جائیں گے، سونے چاندی کے اینٹ لگائے جائیں گے۔ تمہارا گھر پورا سونا ہوگا، پھر تمہیں سونے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا سارا لباس سونے کا پہنا دیں گے اللہ پاک، ہیرے جواہرات کے ساتھ پہنا دیں گے۔ ایک ایک ڈریس کے لیے پوری دنیا بیچے تو بھی ایک ڈریس نہیں خرید سکتے جنت کا، ایسے قیمتی لباس۔ پرمنٹ زندگی ہے، حیاتی حیات ہے، کبھی موت نہیں، جوانی ہی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں، صحت ہی صحت ہے، کبھی بیماری نہیں، نہ لائٹ بیماری نہ ٹائٹ بیماری۔ لائٹ بیماری کیا ہے؟ سر میں درد۔ ٹائٹ بیماری کیا ہے؟ دل میں درد۔ ہارٹ اٹیک ڈاکٹر کرنے جانے سے پہلے فٹک۔ ابھی میں جڑچلا سے آ رہا ہوں، میرے ایک دوست بولے خواجہ بھائی کل کی نیوز ہے، فریش قصہ ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے ایک دوست کی بیوی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، پریشان ہو گیا، بیوی مر جائیں گی، میرے بچے پریشان ہو جائیں گے۔ جلدی سے کار لے کے بیوی کو ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے، جڑچلا اور محبوب نگر کے بیچ میں کار میں بیوی نے ایک چیخ مار کے دم توڑ دی، ہو گیا ہارٹ اٹیک۔ دوبارہ ہوا، چیخ ماری اور چلے گئی۔ جیسے بیوی نے چیخ مار کے دم توڑا، شوہر پہ ہارٹ اٹیک آ گیا۔ گاڑی چلانے والے اسٹیئرنگ پہ سر رکھ کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہائے میری بیوی مر گئی، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ بول کے جو ہارٹ آیا ہے تو فٹ بول کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ شادی کر کے دلہا دلہن ایک ساتھ گھر کی دہلیز میں آئے تھے، ڈولے میں سو کے ایک ہی ساتھ دونوں کے جنازے گھر سے روانہ ہوئے ہیں۔ کیا بھروسہ ہے زندگی کا؟ کیا گارنٹی ہے زندگی کی؟ ارے ایسی زندگی میں تھوڑا امتحان میں پاس ہو جاؤ، ایگزامیشن میں پاس ہو جاؤ، پھر ہمیشہ کی تندرستی ملے گی۔ دنیا میں صحت ہے تو بیماری کا ڈر ہے، حیات ہے موت کا ڈر ہے، جوانی ہے بڑھاپے کا ڈر ہے، سکون ہے بے چینی کا ڈر ہے۔ خالمہ سکون سے بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، فٹ بل کے کوئی آ کے بولا خالمہ ابھی تمہارا بیٹا آتے آتے ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے بول کے شروع ہو جاتا۔ ابھی ہنسنے والے خالمہ چیخیں مار کے رونا شروع کر دیتی۔ میری ماں بہنوں، یا سکون ہے تو پیچھے پریشانی ہے۔ ہاں جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، وہ پرمنٹ زندگی، وہ ہمیشہ زندگی، وہ قائم رہنے والی زندگی میں اللہ پاک وہ کامیابیاں موت سے شروع ہوں گی۔ تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو، تھوڑی سی مجاہدے کر لو،
تھوڑی سی آزمائش برداشت کر لو اور تھوڑے سے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، جس وقت موت آئے گی ایمان والی بندیوں کی، دین والی بندیوں کی، کلمے والے بندیوں کی، نماز والے بندیوں کی جب موت آئے گی 500 فرشتے خوشخبریاں لے کر آئیں گے۔ اب 500 کے 500 فرشتے تم خوش نصیب بیٹیوں کو، بھائیوں کو جو دنیا میں تھوڑی تکلیف اٹھا لے کے صبر کر کے چلے گئے، صبر نہیں کیے، ناشکری نہیں کیے، بیزار نہیں ہوئے، اللہ کے خلاف بغاوت نہیں کرے، صبر کرے، تو ان کے لیے 500 فرشتے آئیں گے۔ 500 کے 500 فرشتے تم کو سلام کریں گے، جس میں ملک الموت بھی سلام کرے گا، عزرائیل موت کا فرشتہ، ہر بیٹی اور بہن اور بھائی سے اس کا رشتہ۔ کیا آپ لوگوں سے رشتہ نہیں ہے ملک الموت کا؟ ہے، موت کا فرشتہ ہر ایک سے اس کا رشتہ، ہر گھر میں بغیر پرمیشن کے گھستا۔ کیا خالہ ماں آؤں نہیں اپنی کو بول کے پرمیشن لیتا، نو پرمیشن آئی ایم ریزرویشن کرتے، تو ریزرویشن مت کہیں کا پرمیشن، ہر گھر میں اس کا رستہ، ہر آدمی اس کے جال میں پھنستا، ڈینجر پلیئر، خطرناک پلیئر۔ وہ ملک الموت بھی ان ایمان والی بندیوں کو جو دنیا بھی تھوڑی دن کی زندگی میں تکلیف برداشت کیے، مجاہدے برداشت کیے، اللہ کے احکام برداشت کیے، نبی کے طریقوں پہ زندگی گزار کے، میری ماں بہن نفس کے چونچلوں کو قربان کیے، دنیا کی خواہشات پہ چھری پھیر دیے، من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی میں چل دیے، تو ان کے لیے 500 فرشتوں کا سلام ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے، آمین بولو۔ پھر 500 کے 500 فرشتے، جنت تو ملے گی قیامت کے بعد، مالک یوم الدین، فیصلے کا دن، ججمنٹ کا دن، وہاں فیصلہ ہوگا کون ناری کون نوری، کون جنتی کون داغی، وہاں اس کے بعد اللہ جنت میں ڈالیں گے، دونوں ڈالیں گے، مگر جنت کے مزے موت سے شروع ہو جائیں گے۔ 500 بشارتیں سنائی جائیں گی، ایسی حوریں، ایسے نہریں، ایسے باغات، ایسے محلات، ایسے بستر، ایسے دستر، ایسے ڈریس، ایسے کھانے، ایسے فروٹ، او ہو 500 بشارتیں کوئی باپ کا بیٹا سنے گا زندگی میں، جنت کی 500 بشارتیں اور 10,000 خوشبوئیں سنگائی جائیں گی۔ تفصیلی کیسٹ بہت لمبی ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لائٹ اشارے کر رہا ہوں۔ آخر میں مجھے تھوڑا امام حسین کی قربانیوں کو بھی بیان کرنا ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ قربانیاں کاہے کے لیے ہوئی تھی؟ یہی خوشخبریوں کے لیے ہوئی تھی، ان کی خوشخبری نہیں، ان کی تو خوشخبریاں ہو گئی تھی، ان کی جنت تو آقا شب معراج میں دیکھ کے آ گئے تھے، امام حسین نے، امام حسن نے، اور حضرت علی نے، عثمان غنی نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بی بی فاطمہ نے، اماں عائشہ نے، اماں ختیجہ نے، سیدنا سمیہ نے جو تکالیف اٹھائی ہیں، ان کی جنت کے لیے نہیں، ہماری جنت کے لیے، سمجھیے، اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے۔ ہم تو جائیں گے، نانا جان جنت دیکھ کر آ گئے، حسن کی جنت دیکھ کر آ گئے، حسین کی، فرمایا جب تک میرا حسن میرا حسین نہیں جائے گا، کوئی نبی کی اور اس نبی کا کوئی نوجوان جنت نہیں جائے گا۔ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بیٹی کے بارے میں کیا فرمایا؟ نہ حوا جائے گی، نہ حجرہ جائے گی، نہ سارہ جائے گی، نہ صفورہ جائے گی، نہ زلیخا جائے گی، نہ مریم جائے گی، جب تک میری بیٹی فاطمہ جنت میں نہیں جائے گی، کوئی نبی کی بیوی یا نبی کی بیٹی یا نبی کی کوئی بہن یا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہب کی کوئی عورت جنت نہیں جائے گی جب تک میری بیٹی فاطمہ نہیں جائے گی۔ فاطمہ نے جتنے قربانیاں دیا ہے، جو جو تکالیفیں اٹھایا ہے، فاطمہ کی جنت کے لیے نہیں، تم بیٹیوں کی جنت کے لیے، تم فاطمہ کی باندیوں کی جنت کے لیے۔ میرے بارے میں تو اللہ نے بشارت دیا، نبی نے بشارت دیا، میں جاؤں گی، میرے ساتھ میری باندیاں، میرے نبی کی امتیاں، اللہ کی بندیاں جنت میں جانے کے لیے۔ فاطمہ نے اس ٹیمپروری زندگی میں قربانیاں دیا ہے، تکلیفیں اٹھایا ہے، بھوکی رہی ہے، پیاسی رہی ہے، کپڑوں کی تنگی برداشت کیا ہے۔ میری ماں بہنوں، اماں عائشہ نے بھی، اماں حفصہ نے بھی، اماں ام حبیبہ نے،
اور ماریا اور جوریا نے بھی، ام سلمہ نے بھی، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سبھی نے جو تکلیف اٹھایا ہے ان کی جنت کے لیے نہیں۔ آقا نے فرمایا جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا کوئی نبی جنت کی ہوا نہیں کھائے گا۔ اور یہ فرمایا جتنی میری بیویاں ہیں وہ سارے کے سارے میرے ساتھ ہی رہیں گے، نبی کی بیوی کبھی کسی کو نہیں دی جا سکتی، ماں ہے۔ نہ دنیا میں نبی کی بیوی سے نکاح ہو سکتا، نہ جنت میں نبی کی بیوی کسی کو دی جا سکتی، امت کی مائیں ہیں، مائیں کبھی بیویاں نہیں بن سکتے۔ تو فرمایا ساری بیویاں جنت میں دیکھا میں، اور فرمایا دو سسروں کے بعد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ اور علی فی الجنہ۔ دو دامادوں کی، دو سسروں کی جنت دیکھے، پھر علی اور عثمان، ابو بکر، عمر جو نے تکلیف اٹھایا ہے کس کے لیے؟ امت کی جنت کے لیے۔ تو انہوں نے دنیا میں تھوڑی تکلیف اٹھا لیا، پھر مرتے ہی راحت کے دروازے کھل گئے، موت سے ہی جنت کی بشارتیں، اور خبر میں جاتے ہی آقا نے فرمایا دنیا میں جو تکالیف اٹھا کے چلے گئے، تھوڑی امتحان میں پاس ہو کے گئے، مرتے ان کی خبر جو ہے جنت کا باغ بن جائے گی، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی ہوائیں، جنت کی روشنیاں، میری ماں بہنوں جنت کی مسیریاں، جنت کی مسیری لائی جائے گی خبر میں، سونے کی مسیری ہوگی، سمجھے نہیں، راجہ مسیری نہیں، میری ماں بہنوں عالمین کی نہیں، اور وہاں سونے کی مسیری ہوگی، موتیوں کے پردے لٹکائے جائیں گے، ڈائمنڈ اس میں فٹ کر دیے جائیں گے، پھولوں سے اس کو سجایا جائے گا، یہاں کے مرجھانے والے سوکھ جانے والے پھول نہیں، ہمیشہ تر و تازہ رہنے والے پھول، اور خوشبوؤں سے مہکایا جائے گا۔ اور ان نیک بندیوں کو جو دنیا میں تھوڑی تکلیف اٹھا کے مر گئے، نم کا نعمت العرس، پہلی رات کی آرس جیسے اپنی مسیری پہ سو جاتی ہے، دلہا میاں کے سوا کوئی جا نہیں سکتا، کوئی نہیں اٹھا سکتا، پھر تم جنت کی مسیری پہ سو جائیں گے، اللہ میاں کے سوا کوئی جگہ نہیں سکتا، بس تو سو جائیں گے قیامت تک۔ یہ جنت کی نیند خبر میں، جنت کی خوشبوئیں خبر میں، جنت کی مسیری خبر میں، اور جنت کی ہوائیں خبر میں، جنت کی روشنیاں خبر میں، موت پر جنت کی بشارتیں، اور خبر میں جنت کے حالات۔ پھر یہاں سے میدان حشر میں جائیں گے، وہاں کیا ہوگا؟ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو عرش کا سایہ نصیب کرے۔ اللہ کی جو عرش و کرسی ہے نا، وسیع کرسیہ السماوات والارض، ساتوں زمین و آسمان کے اوپر، ساتوں زمین و آسمان کا سوپر، وہ اللہ کا پراپر، یہ قرآن کا پیپر۔ اس عرش کے سامنے اللہ تم کو جگہ دیں گے، اور موتیوں کے ممبروں پر بٹھائیں گے، 14ویں رات کے چاند کے طرح چہروں کو چمکائیں گے۔ میری ماں بہنوں، پھر ساری جنتی بیٹیوں اور بھائیوں کا جنکشن ہوگا، ساری جنتوں کا عرش کے نیچے جنکشن ہوگا، اور اس کے نیچے رحمان فنکشن ہوگا، حبیب فنکشن نہیں۔ یہاں حبیب فنکشن میں ہے، انشاءاللہ وہاں رحمان فنکشن میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، آمین بولو۔ رحمان فنکشن ہوگا، اللہ میزبان بن کر کھڑے رہیں گا گیٹ پہ، تمہارا استقبال کرے گا، ویلکم کہے گا، آؤ میرے بندیو، آئے میرے بندو، دنیا میں تھوڑے دن کی مشقت اٹھا کے آئے، میرے نام پر، میرے کام پر، میرے امت کے نبی کے غم پر جو تکالیف اٹھا کر آئے ہیں، آؤ آؤ میری دعوت کھاؤ، اللہ ہم سب کو اپنی دعوت کھانے کی توفیق دے، آمین بولو۔ پھر کھانا کھانے کے بعد پینے کے لیے کہاں جانا ہے؟ انا آتینا، بولو کل کوثر، ایک حوض ہے، ایک ٹینک ہے پانی کا، میری ماں بہنوں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اس حوض کے اوپر دونوں عالموں کے شہنشاہ اور رحمت للعالمین، میری ماں بہنوں غمخواران امت، ہمدردان امت، شفیق امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے تم عورت بیٹیوں کے لیے بہت زیادہ رحمت لے کر آئے،
بہت زیادہ رحم و کرم لے کر آئے، کیونکہ ہمارے نبی آنے سے پہلے اس پوری دنیا میں عورت بیٹیوں کا کوئی پوزیشن نہیں، کوئی ریزرویشن نہیں تھا۔ ذلیل نظروں سے عورت دیکھی جا رہی تھی، گری ہوئی نظروں سے۔ خاص طور سے عرب میں مکہ جو پوری دنیا بھکا تھا، وہاں پر عورت بیٹیوں کا زندگیوں پہ دھکا لگایا جا رہا تھا۔ بیٹی پیدا ہوتے ہی باپ اپنے ہاتھ سے گڑھا کھود کے زندی بچی کو ڈال کے مٹی موچ دیتا تھا۔ اتنا ظلم ہو رہا تھا، کوئی بیٹی دیر دریا فریاد کرنے کے قابل نہیں، بس لڑکی پیدا ہو گئی سیدھا گڑھا کھود کے موچ دیے۔ تو گویا عربستان نہیں تھا، ہمارے آقا نے اس پہلے عورت بچوں کا قبرستان تھا۔ اللہ تم سب بیٹیوں اور بہنوں اور ماؤں کو مکہ جانے کی توفیق دے، آمین بولو۔ مکے میں آج بھی وہ پلیس باقی ہے، وہ جگہ اسی طرح محفوظ ہے۔ ہمارے نبی آنے سے پہلے جہاں زندہ لڑکیوں کو گاڑتے تھے، زندہ لڑکیوں کا قبرستان، آج بھی بیت اللہ سے قریب میں وہ قبرستان موجود ہے۔ اللہ تم سب کو مکہ جا کے دیکھنے کی توفیق دے، آمین بولو۔ وہاں عرب لوگوں نے کوئی بلڈنگ بنایا نہ کوئی سڑکیں بنایا، وہ پلیس ویسی چھوڑ کے رکھا بتانے کے لیے رحمت عالم، شفقت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عورت بیٹیوں پہ بڑا رحم لے کر آئے۔ اور انڈیا بھارت جس کا نام ہے، یہاں عورت بچوں کو زندہ غارت کرتے تھے۔ یہ بھارت نہیں تھا، عورت لڑکیوں کو زندہ غارت کرتے تھے۔ 3 دن کے بعد راکھ اٹھانے کے لیے جا کے جلے ہوئے ہڈیوں کی زیارت کرتے تھے۔ زندہ غارت کرنا، آگ ٹھنڈی ہونے کے بعد جا کے راکھ اٹھانے کے لیے جا کے جلے ہوئے ہڈیوں کی زیارت کرنا، ستی رسم کے تحت جوان بیٹیوں کو شوہر کو جب جلایا جاتا تھا، 1 مہینے کی دلہن ہو، 1 دن کی دلہن ہو، 6 مہینے کی دلہن ہو، شوہر مر جاتے آگ لگا کے لکڑیوں میں سلا دیتے اور زندی بچی کو ہاتھ پیر بن کے آگ میں سلا دیتے۔ چیختی، چلاتی، روتی، پلاتی، کوئی سننے والا نہیں، زندہ لڑکیوں کو جلا دینا، وہاں زندہ گاڑ دینا، بھارت میں زندہ جلا دینا۔ یورپ ایک ملک تھا جہاں نائٹ کلبوں میں لے جانا، ننگا نچانا، عصمت عزتوں کا سودا کرنا اور پیسہ کمانا۔ یورپ میں وہ حال، بھارت میں یہ حال، عرب میں وہ حال، کہیں بھی تم عورت بیٹیوں کا پوزیشن نہیں تھا۔ قربان ہو جاؤ کالی کملی والوں، فدا ہو جاؤ مدینے والے مصطفیٰ پر۔ تم عورت بیٹیوں کے لیے عزت لے کر آئے، محبت لے کر آئے، حفاظت لے کر آئے، میری ماں بہنوں فضیلت لے کر آئے۔ فرمایا ارے جانوروں، ارے کتوں اور گدھوں، عورت بیٹے کو زندہ گاڑتے ہو، ارے کمینوں، یہ ماں بنتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں وزن لے کے ڈھوتی ہے، بڑی احتیاط کی زندگی گزارتی، مہینہ اب تو بڑی نزاکتوں کا زمانہ چل رہا، ہر مہینہ ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، ہر مہینے کی سوئی لی جا رہی ہے۔ کہیں لاپرواہی کروں گی میرے پیٹ میں بیٹا بیٹی کو کوئی نقصان نہ ہو، اندر کی اولاد کے لیے باہر کی تکالیفیں برداشت ہو رہی، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں بڑی احتیاط کی زندگی گزارتی ہے 9 مہینے تک۔ پھر ڈیلیوری کے وقت میں ایک ایک دکھ اور درد اٹھا کے تم کو دنیا میں لاتی ہے۔ آہ 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 آہ، کیا آہیں بڑھتی ہیں، کیا تکلیف ہوتی ہے۔ ایک حدیث سے اس کا ثبوت لو۔ ایک صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آیا کہنے لگے رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہے، آنکھوں کی معذور ہے، دیکھ نہیں سکتی، ہاتھوں کی معذور ہے، کچھ کام کر نہیں سکتی، پیروں کی معذور ہے، کوئی جا نہیں سکتی، میری ماں کو میں پکاتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں دھلاتا ہوں، میں نہلاتا ہوں، لقمے چبا چبا کر کھلاتا ہوں، اور میرے کندھوں پہ لے کے جہاں جانا ہے کندھوں پہ لے کے پھرتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، A to Z پورا کام میرا ماں کا انجام دے رہا ہوں۔ کیا رسول اللہ میری اماں کا حق میں ادا کیا نہیں کیا؟ میری ماں کا حق مجھ سے ادا ہوا نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی کیا بولے سنو، ارے نادان صحابی، تو نے اتنا سب کچھ کر کے زندگی بھر کا حق کیا ادا کیا؟ تیری ماں نے ڈیلیوری کے وقت میں، زچگی کے وقت میں آہ 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 جو آہیں بھری ہیں، ان آہوں میں سے ایک آہ کا ادا نہیں کیا۔ فرمایا زندگی بھر کا حق کیا ادا کیا؟
تیری ماں نے جو دکھ اٹھایا ہے، تیری ماں نے جو تکلیف اٹھایا ہے، ان آہوں میں سے ایک آہ کا ادا نہیں کیا۔ ایسے درد بھری آہیں بڑھتی ہیں، 9 مہینے وزن ڈھوتی ہیں، پھر دنیا میں لاتی ہیں، 2 سال تک اپنے خون کو دودھ میں شکل بنا کے پلاتی ہیں، خون کو دودھ بنا کے پلاتی ہیں، پھر پیشاب پاخانوں کو دھلاتی ہیں اور اپنے گودوں میں سلاتی ہیں۔ تو یہ ماؤں کی ڈیوٹی ہے یہ۔ پھر بیویاں بن کر، ارے ایسے لڑکوں کو زندہ گاڑتے ہو، زندہ جلاتے ہو، جو بیویاں بن کر زندگی کی پارٹنر، شریک حیات، گھر کی چوکیدار، گھر کی نگران کار، تمہاری خدمت گزار، تمہاری بچوں کی نگران کار، بچوں کی یونیفارم میں فکر بابا نہیں کرتے، مائیں کرتی ہیں۔ صبح ہوئی تو ٹفنوں کا فکر بابا نہیں کرتے، مائیں کرتے ہیں۔ اسکولوں کو تیار کر کے بھی جاتے ہیں۔ کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی آٹو واٹو نہیں ہے، ماں اپنی انگلی پکڑ لے کر اسکول میں چھوڑ کے آتی ہے، پھر دوپہر میں کھانا پکا کے لے کے کھلا کے آتی ہے، پھر شام میں جا کے بلا کے لاتی ہے۔ 6 سنگل 3 ڈبل گشت کرتے، 6 سنگل، جانا چھوڑ کے آنا، جانا کھلا کے آنا، جانا بلا کے لانا، 6 سنگل 3 ڈبل گشت کرتی ہیں، بیٹوں کی محبت میں، بیٹیوں کی محبت میں۔ ایسی بیویوں کو زندہ گاڑتے ہو، ایسی بیویاں بننے والوں کو زندہ جلاتے ہو، ننگا نہ چاہتے ہو، رے کمینوں۔ پھر بیٹیاں بن کر گھر کی رونق، گھر کی محبت، ماں کے دلوں کا سکون اور چین، ماں باپ کی ٹھنڈک بن جاتی ہیں۔ بیٹیوں سے جو ٹھنڈک ہوتی ہے بیٹوں سے نہیں ہوتی، بیٹیوں سے جو سکون ملتا ہے بیٹوں سے نہیں ملتا۔ بیٹوں کو بولنا ڈر 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 ڈر، کہاں ہوتا کہ مرڈر؟ کئی بیٹوں نے ماؤں کا مرڈر کیا ہے۔ آج تک دنیا کی تاریخ میں کسی بیٹی نے ماں کا مرڈر کیا میں پڑھا نہیں، دیکھا نہیں، سنا نہیں۔ ہاں بیٹوں نے ماں کا مرڈر کیا ہے، بیٹوں نے بابا کا مرڈر کیا ہے، بیٹوں نے بھائیوں کا مرڈر کیا ہے، مگر بیٹیاں نہیں۔ بیٹیاں آنکھوں کی ٹھنڈک، بیٹیاں گھر کا چین و سکون۔ فرمایا جس گھر بیٹی ہوتی ہے، آقا نے فرمایا اس گھر اللہ روٹی پیدا کرتا ہے۔ جہاں بیٹی وہاں روٹی، ساری دنیا کی باتیں جھوٹی۔ فرمایا کوئی باپ بچے کی پرورش کرے، بیٹی سنے بلوغ کو پہنچ جائے تو باپ ایک شفقت کی نظر سے بیٹے کو دیکھے گا، باپ کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا۔ بیٹوں کو دیکھے تو نہیں، بیٹیوں کو دیکھے تو گناہ معاف ہوتے۔ بیٹا پیدا ہے تو روٹی نہیں پیدا ہوتی، بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ روٹی کے دروازے کھول دیتے۔ اور فرمایا کوئی باپ 3 بیٹیوں کی شادی کرے، 3 بیٹیوں کی شادی کرے، آقا کہتے ہیں جنت میں وہ میرا ساتھی ہے۔ بیٹوں کی شادی پہ فضیلت نہیں ہے، بیٹیوں کی شادی کرنے والا آقا کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ فرمائے کوئی شوہر اس حالت میں مر جائے، اس کی بیوی اس سے خوش ہے، بیوی خوش ہے تو بیوی کو خوش کرنے والا شوہر مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ یہ ساری فضیلتیں تم بیٹیوں کے بارے میں فرمایا، تم لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں درود پڑھو گے، کالی کملی والوں کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکو گے۔ تم بیٹیوں پر تو بہت ہی رحم لے کر آئے، ویسے سارے عالم کے لیے رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پورے 18 مخلوق کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے خاص رحمت ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے خاص الخاص رحمت ہے، تم عورت بیٹیوں کے لیے تو اسپیشل رحمت ہے۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تکالیفیں اٹھایا ہے، میری ماں بہنوں اپنی جنت کے لیے نہیں، امت کی جنت کے لیے، خاص طور سے تم بیٹیوں کی جنت کے لیے۔ تھوڑی دن تکلیف اٹھا لیے، جنت کے راحتیں مل گئی، عرش کا سایہ ملے گا، عرش کے نیچے اللہ کی دعوت ملے گی، حوض کوثر پر نبی کے رحمت والے ہاتھوں سے برکت والا پانی، جنت میں شرکت والا پانی، پیاس بجھائیں گے تم بیٹیوں بھائیوں کو جنت کا پاس دلائیں گے، جس کو شفاعت کہتے ہیں، ریکمینڈ، نبی کا ریکمینڈ، اور نبی کی شفاعت کا کارڈ لے کے جنت میں جانے سے پہلے برج ہے، خطرناک برج ہے، ڈینجر برج ہے، اس برج کا نام ہے پل صراط، بال سے زیادہ باریک
تلوار کی دھار سے تیز ہے، 1500 برس کا رستہ ہے، مگر آقا کا سرٹیفکیٹ لے کر جائیں گے، 1500 برس کے اکھنڈ برج کو اللہ سیکنڈ میں پار کرا دیں گے۔ اللہ تمہیں اور ہمیں سب کو پار ہونے کی توفیق دے، آمین بولو۔ یہ سارے مزے ہیں، دنیا میں تھوڑی سزے اٹھا لو، مرتے ہی مزے کر لینے کا ہے۔ خبر میں قیامت تک مزے، حشر میں اللہ کی عرش کے نیچے کھانے کے مزے، حوض کوثر میں پینے کے مزے، نبی کی شفاعت کے مزے، پل صراط پر پار ہونے کے مزے، پھر اس کے بعد جنت الفردوس میں جائیں گے، جنت کی نعمتیں کھائیں گے، جنت کے جو ہے پینے کی چیزیں پئیں گے، وہاں کے لباس پہنیں گے، وہاں کے سونے چاندی کے مکانوں میں رہیں گے۔ میری ماں بہنوں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ تھوڑی تکلیف دنیا میں اٹھا لیا، تھوڑے دن کی زندگی 1 سیکنڈ کے بعد میں وہ آ سکتی ہے، 1 منٹ کے بعد بھی آ سکتی ہے۔ جو سیکنڈ میں تکلیف اٹھائے پوری اکھنڈ جنت مل جائے گی۔ 1 منٹ میں موت تکلیف اٹھائے تو ہمیشہ کی جنت مل جائے گی۔ 1 گھنٹے کی زندگی میں تکلیف اٹھائے تو ہمیشہ کی جنت مل جائے گی۔ 1 دن کی تکلیف اٹھا کے مر گئے، ہمیشہ کی جنت مل جائے گی۔ 1 ہفتے کی تکلیف اٹھا کے مر گئے، ہمیشہ کی جنت مل جائے گی۔ 1 مہینے کی تکلیف اٹھا کے مر گئے، ہمیشہ کی راحتیں مل جائیں گی۔ 1 سال کی تکلیفیں اٹھا کے مر گئے تو ہمیشہ کی راحتیں مل جائیں گی۔ بہت سے بہت بولے تو 60 یا 70 سال، اس سے بڑھ کے نہیں ہماری عمر۔ رسول اللہ فرمائے میری امت کی عمر 60 اور 60، اس کے بعد کھاٹ، پھر قبرستان کا کھاٹ۔ کھاٹ کس کو بولتے؟ پہلے زمانے میں مسجدوں میں ڈولے وولے نہیں تھے، جس چارپائی پر، جس پلنگ پر، جس کھاٹ پر بوڑھا بوڑھی سو کے مرتے تھے، وہی کھاٹ پہ، وہی چارپائی پہ جنازہ لے جاتے تھے، قبر میں سلاتے تھے۔ وہ چارپائی گھر کو لاتے نہیں تھے، لائے تو کوئی سوتے بھی نہیں تھے، سوئے تو بولو نیند آتی بھی نہیں آتی۔ مردے کو لے کے سو چارپائی پہ سو تو نیند آتی؟ کون کی جب مردہ لے جا کو چارپائی لا کے گھر میں رکھے، نیا جمائی نیا داماد سسرال کے گھر کو آیا، آتے ہی نہیں معلوم ہو کہ چارپائی پہ سو گا، ارے دلیندر ابھی مردہ ہے، بل کو اٹھائے 3 دن بخار سے پڑ گیا ہے، ارے ارے مٹھی پڑو دلیندر آؤ، مردے کے پلنگ میں میں سو گیا نا، ارے ایک دم چیخ مار کے اٹھا، 3 دن کا بخار چڑھا اس کو۔ تو انہوں نے فرمایا 60 اور 60، اس کے بعد کھاٹ، اس کے بعد قبرستان کو شمشان گھاٹ بولتے ہیں، شمشان گھاٹ میں سونا ہے۔ 60-70 سے بڑھ کے تکلیف نہیں۔ اور زندگی کب تک؟ جنت کب تک؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہم فیہا خالدون۔ میری ماں بہنوں، یہ ہے ایمان والوں کی نشانی، یہ ہے دیندار بیٹی اور بہنوں کی نشانی۔ تھوڑے دن ایمان والوں کو تکلیف ہے، موت سے شروع کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہے۔ ایسے یہ 2 دن کی جو تکلیف ہے نا، اس میں تکلیف نہیں ہے، راحت ہے۔ روزے میں مزہ دے گا، خدا کے راستے میں شہید ہونے میں مزہ آ رہا ہے، بھوکا پیاسا رہنے میں تکلیف نہیں ہو رہی، مزہ آ رہا ہے، خوشیوں میں آنسو جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ ایک محلے میں جا رہے تھے، ایک معصوم لڑکی دروازے میں کھڑے ہو کے خوشی کے آنسو بہا رہی تھی، خوشی کے مارے رو رہی تھی۔ وہ بزرگ بولے بیٹی ایسی خوشی کیا ہے ماں، خوشی کے مارے تو رو رہی ہے، کیا ہے؟ چچا جان اس سے بڑی خوشی کیا ہونا، آج ہمارے گھر میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان گھر میں آیا ہے، کالی کملی والوں کا مہمان گھر میں آیا ہے، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی انکل، ہمارے گھر میں آقا کا مہمان آیا۔ پریشان ہو گئے، یہ زمانے میں نبی کے مہمان کون ہے ماں، کیسے ہے ماں، ذرا دکھا سکتے کیا؟ فرمایا چچا آج ہمارے گھر میں بھوک اور فاقہ ہے۔ یہ کالی کملی والوں کے گھر کا مہمان تھا، ایک مرتبہ نبی کے گھر میں ختم رکھا، 2 مہینے تک مہمان باہر نہیں جاتا تھا، 2 مہینے تک آقا بھوکے رہتے تھے اور کھجور و پانی پہ گزارتے تھے۔ چچا جان اس سے بڑی خوشی کیا ہے، اس سے بڑی راحت کیا ہے، آج کالی کملیوں کا مہمان ہے، آج ہمارے گھر میں فاقہ ہے، بھوک ہے، چولہا نہیں سلگا، امی نے ہانڈی چڑھایا نہ توا چڑھایا، نہ روٹی پکی نہ کھانا پکا، ہم بھوکے ہیں، اس خوشی میں آنسو آ رہے ہیں، ہمارے آقا کا مہمان ہمارے گھر آئے، دیکھو بھوک میں خوشی ہو رہی ہے۔ تو ایمان والے بندوں کو، دین والے بندوں کو
تھوڑے دن کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف نہیں ہے، راحت ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے مجھے دنیا میں 3 چیزوں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک چیز کیا ہے؟ سخت دھوپکالے کا زمانہ، روزے کی حالت، دوپہر کا وقت، سخت دھوپ کے وقت میں پیاس میں جو مزہ آتا ہے، پیاس میں جو مزہ آتا ہے، سخت سردی کی رات اور گرم اوڑھنے میں مزہ آنے کی رات ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد میں کھڑے رہنے میں جو مزہ آتا ہے۔ دنیا والوں کو سزا ہوتی ہے، دیندار بیٹیوں اور بہنوں کو مزہ آ رہا ہے۔ خدا کے گرما گرم جنگ میں اور تلوار کے کانٹ میں خون کے فوارے جو چھڑتے ہیں، شہید ہونے میں جو مزہ آتا ہے۔ فزت وربک الکعبہ، شہید ہو رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، بھوکے رہ رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، نبی کا مہمان ہمارے گھر آ گیا۔ سخت سردی میں ٹھٹک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، تہجد میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ فرمایا تہجد میں اللہ کی عشق اور محبت کا مزہ آ گیا۔ تو ایمان والے بندوں کو، دین والے بندوں کو دنیا میں جو تھوڑی دیر کی تکلیفیں ہیں اس میں تکلیف نہیں ہوتی، دیکھنے والوں کو تکلیف ہے۔ دل سے پوچھو کیا مزہ آ رہا ہے؟ کبھی کھجلی کے بیمار کو کھجانے والی بیٹی کی صورت دیکھے، صورت چرانڈی بنا کو، دانتاں گھٹو پکڑ کو ہی بلکہ کیے جا رہی ہے، صورت دیکھے تو ایسا دکھ رہا بڑی تکلیف میں ہے۔ ارے مزہ آ گیا کہتے کھجانے میں، ارے صورت سزا کی بنائی، مزہ آ رہا کہتے گرم گرم کباب کھانا کھا رہے، وہ مرچی کا بھڑکا لے کر ہاں ہو اور آنکھوں سے جھڑا، ناک سے جھڑا ہے، ہاں مزہ آ گیا، ذرا مرچی کا چھٹا زیادہ ڈال ماں کہتے کیا جی خالہ ارے سزا نہیں ہے، سامنے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، ناک جھڑ رہی ہے، مگر دل میں مزہ آ رہا کہتے گرم کباب کھانے میں۔ تو ایمان والوں کی تکلیف کی مثال گرم کباب کھانے والی بیٹیاں، ایمان والوں کی دنیا کی تکلیف مثال میری ماں بہنوں کھجانے والی، کھجلی بنانے کی صورت والے کی صورت ٹیڑھی بینگی بنائے، دانتاں گھٹ پکڑ لیے، چرانڈی صورت ہے اور کھجانے میں دل میں مزہ آ رہا ہے، ظاہر میں سزا ہوتی مزہ آتا ہے۔ مرنے کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ راحت ہی راحت، صحت ہی صحت، عزت ہی عزت، کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ یہ ایمان والوں کا گروہ ہے۔ ہاں شروع میں جن کو راحت ہے، بعد میں جن کو تکلیف ہے، وہ بے ایمان لوگ ہیں، وہ بے دین لوگ ہیں، وہ کافر لوگ ہیں۔ فرعون کو چند دن خدائی دعوے کرنے میں مزہ لیا اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی سزا لے رہا ہے۔ موت سے ہی سزائیں شروع ہو گئی، 450 سال حکومت کر کے پانی میں زندہ ڈوب کے مر گیا۔ فرشتے پیٹ رہے ہیں اور خبر میں جاتے سانپا کاٹ رہے ہیں اور خبر میں جاتے آگ جلا رہی ہے، خبر کی اندھیری ستا رہی ہے۔ جہاں ایمان والی بندیوں کو، دین میں تکلیف والے بندیوں کو 4 راحتیں ہیں، ان نافرمانوں کو 4 اذیتیں اور تکلیفیں ہیں۔ موت پر فرشتے دھمکیاں دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، چراندی صورتیں لے کے آ رہے ہیں، انگار کے کوڑے لا کے مار رہے ہیں، انگار کی گرم سلاخیں رگ رگ میں گھسا رہے ہیں، لپٹ لپٹ کے، پیٹ پیٹ کے، اور روح ان کی کھینچ رہے ہیں۔ یہ مرتے ہی تکالیفوں کا سلسلہ ان نافرمانوں کو، ان بے نمازیوں کو، ان بے حیا بندیوں کو جو دنیا میں اللہ کے حکموں کو توڑتے گئے، نبی کے طریقوں کو چھوڑتے گئے، میری ماں بہنوں ان کو مرتے ہی تکلیفوں کا سلسلہ ہے۔ خبر میں تکلیف، تفصیلی بات نہیں بول رہا ہوں میں۔ پھر حشر میں خون کے آنسو رونا اور بھیجے پگھل پگھل کر آنا، انگلیوں سے لے کے کونیاں تک ہاتھ چبا کے کھانا اور تلووں سے لے کے تالوں تک پسینوں میں نہانا، یہ میدان حشر کی 4 دردناک تکلیفیں ہیں۔ پھر آگے پل صراط پہ کٹنا، اندھے بہرے فرشتوں کے ہاتھ میں گھٹنا، پھر فرشتوں کا پیٹنا، 3500 4000 کلومیٹر لمبے سانپوں کا کاٹنا اور گھوڑے سے اونچے اونچے بچھوؤں کا ڈھسنا، آگ کا جلانا، اندھیرے کا ستانا، خون پیپ کا سڑی بدبودار کیچڑ کھانا، حلق میں اٹک جانا،
پانی پانی بول کے 1500 سال رونا، اونٹتا ہوا پانی پینا، چہرے کا گوشت گل کے پیالے میں گر جائے گا اور اسی گوشت کو منہ میں ڈال کے ٹھوسیں گے، نہیں کھایا جاتا۔ ہمارا چہرہ پگھلا تو یہ گوشت ہم کیسے کھائیں؟ کھانا پڑے گا، پانی گرم پینا پڑے گا، انتڑیاں پھٹ کے نکل جائیں گے۔ یہ ساری مصیبتیں کب تک؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، داخل ہو جاؤ بے حیا اور بے پردہ بیٹیوں اور بے نمازیوں اور بغیر تقوی والوں، داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، جہنم میں جاؤ، ہمیشہ کی مصیبت میں رہو۔ تھوڑے دن تکلیف اٹھا لیے، ہمیشہ کی راحت ہے۔ اذان کا جواب دو ماں، اس کے بعد دعا کر کے آپ کو چھٹی دیں گے۔ تھوڑی سی کربلا کی کیسٹ بول کے چھٹی دی جائیں گی۔ اذان کے وقت میں بات رک جا رہی ہے۔ آپ ساری بہنیں بھی مؤذن صاحب کے الفاظ کو ادا کریں، آپ کو مرتے خود کلمہ زبان پہ جاری ہوگا۔ فرمایا مؤذن کے الفاظ کو گھر بیٹھے بیٹیاں بولتے رہیں گے، مرے دن اللہ کلمہ زبان پہ جاری کیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جل جلالہ جل شانہ بولنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حق اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ نبی کا نام بھی سنیں، درود پڑھیں، ایک شارٹ درود لیٹ درود ہے، صلی اللہ، بولو ساری بہنیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حی علی الصلاۃ پہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چونکہ نماز کے لیے شیطان بھٹکاتے، لاحول پڑھ، حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح پہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حی علی الفلاح ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جل جلالہ جل شانہ بولنا۔ حق لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ العظیمۃ۔ درود شریف پڑھ لے ماں، سن لو انشاءاللہ، ابھی تھوڑی دیر میں بات ختم ہو رہی ہے۔ تو میں شروع یہاں سے کیا ہوں، ابھی جو کربلا کی تکالیفیں ہیں، نبی کی زندگی کے تکالیفیں ہیں، صحابہ کرام کی تکالیفیں ہیں، اولیاء کرام کی جو تکالیفیں ہیں، وہ اس کا سلسلے کے بعد میں فرمایا نافرمان کو تھوڑے دن کی زندگی میں تھوڑی سی راحتیں ملیں گی، عزتیں ملیں گی، پیلسہ ملیں گا، کوٹھیاں ملیں گے، حکومتیں ملیں گی، مگر مرتے ہی دروازے تکلیفوں کے کھل جائیں گے۔ تفصیلی کیسٹ ہے، جیسے جیسے ہر منزل پہ ایمان والے کو راحت تھی، ان بے دینوں کو، بے نمازیوں کو، بے حیا بے پردہ پردوں کو ہر منزل پہ مصیبتیں ہیں۔ موت کی مصیبت، خبر کی مصیبت کتنی بھیانک۔ آخر فرمایا عائشہ، میں آخرت کے سارے تکالیفن دیکھ کر عائشہ شب معراج میں خبر سے زیادہ مصیبت مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ ہر نماز کے بعد کالی کملی والے مصطفیٰ ہر نماز پڑھ کے اماں عائشہ فرماتی روتے تھے، عذاب خبر کو یاد کر کے دعا کرتے تھے۔ پھر میدان حشر کی تکلیف کے بارے میں آدم سے لے عیسیٰ تک میدان حشر میں
یا ربی نفسی 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 بول کے آدم روئے گا، نوح روئیں گے، صالح علیہ السلام روئیں گے، ہود علیہ السلام روئیں گے، خلیل اللہ روئیں گے، ذبیح اللہ روئیں گے، کلیم اللہ روئیں گے، داؤد خلیفۃ اللہ روئیں گے، عیسیٰ روح اللہ روئیں گے۔ ہر کوئی اس دن کو یاد کر کے نفسی نفسی کے عالم میں آدم سے لے کے آخری نبی، آخری انسان تک روئیں گے۔ ہمارے آقا ہر نماز کے بعد، اما عائشہ کی روایت ہے، ہر فرض نماز پڑھ کر تمہارے نبی روتے ہوئے دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اس دن نافرمانوں کو جو تکالیفیں آئیں گی، خبر کی الگ، حشر کی الگ، پلسرات کی الگ، جہنم کی تو تکالیفوں کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تھوڑی دن دنیا میں عزت ملی، فرعون کو حکومت ملی، قارون کو دولت ملی، نمرود کو انٹرنیشنل گورنمنٹ ملی، قوم سبا کو تجارت باغات ملے، قوم شعیب کو تجارت ملی، قوم نوح کو طاقت ملی۔ تھوڑے دن کی زندگی تھی، ہمیشہ ہمیشہ اندھیری رات ہو گئی۔ 4 دن کی چاندنی ہمیشہ کی اندھیری رات ہو گئی۔ اب اسی تعلق سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کا خاندان جہاں سے اسٹارٹ ہوا، خلیل اللہ، خلیل اللہ کے بیٹے ذبیح اللہ، ذبیح اللہ کے خاندان میں ہزاروں سال کے بعد عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے بولو محمد الرسول اللہ۔ خلیل اللہ سے قربانیاں شروع ہوئی، ذبیح اللہ کے گلے پہ چھری چلائی گئی۔ جو قربانی مینا کے میدان میں ذبیح اللہ نے پیش کیا ہے، وہ قربانی کربلا کے میدان میں ذبیح اللہ کے خاندان کے اور محمد رسول اللہ کے نواسے فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے امام حسین نے وہ قربانی کمپلیٹ کیا کربلا کے میدان۔ جو سر وہاں نہیں کٹا تھا، وہ سر آ کے ان کے خاندان کے ثبوت کا کربلا میں کٹ گیا۔ خلیل اللہ نے بھی تکلیفیں اٹھایا، نمرود نے ستایا، ان کی بیوی کو پکڑ کے ستایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا گیا۔ میری ماں بہنوں، پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہوئی، بیوی کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، بیٹے کو چھوڑا۔ میری ماں بہنوں، دعوت کا رب موڑا، ساری زندگی قربانی سے بھری ہوئی ہے۔ تفصیلی واقعات بولنے کا ٹائم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو شروع ہوا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ہمارے نبی کی ماں کے پیٹ سے ہی تکالیفیں شروع ہو گئی۔ ہر نبی کو آزمایا گیا۔ نبوت کے بعد ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کے پیٹ سے ہی امتحانات شروع ہو گئے، آزمائشیں شروع ہو گئی، تکلیفیں شروع ہو گئی۔ کیا ہوئی؟ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، 6 مہینے کی عمر کا حمل تھا، آپ کے والد عبداللہ ملک شام جا کر آتے آتے مدینے میں انتقال ہو گیا۔ ماں کے پیٹ میں تھے، بابا کا انتقال ہو جانا بیٹے کے لیے کتنا دکھ اور صدمے کی بات ہے۔ بابا رہے سو بیٹا، بابا نہیں سو بیٹا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ باپ رہے سو بیٹا سر اٹھا کے پھرتا ہے، باپ رہے سو بیٹا سر جھکا کے پھرتا ہے۔ پہلا جھٹکا لگا آمینہ کے پیٹ میں، بابا کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد عبداللہ شادی کر لے گئے، 4 مہینے کی دلہن کو چھوڑ کے جانے لگے۔ آمینہ زارو خطا رو رہی تھی، عبداللہ کہاں جا رہے؟ میرے پیٹ میں حمل ہے، مجھے چھوڑ کے چلے جا رہے، وہ بھی فارن کنٹریز جا رہے۔ عبداللہ اپنی بیوی آمینہ کو تسلی دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، آمینہ تم رونا نہیں، مکہ بولے تو بھوکا ہے، پریشانوں کا دھکا ہے، کھانے سے مجبور ہے، میں ملک شام جا رہا ہوں، بزنس مین ملک ہے، تجارتی منڈی ہے، وہاں جاؤں گا، پیسے کما کے لاؤں گا، تم کو بہت خوش کروں گا، میرے آنے پر دروازے پہ کھڑے رہنا، میرا استقبال کرنا، ویلکم بولنا، مجھے اپنے گلے لگانا۔ تسلی دے کر ملک شام چلے گئے۔ پنجے کے بیمار ہو گئے۔ عبد المطلب نے آدمی بھیجا، جاؤ جاؤ میرے اس بیٹے کو بلا کر لاؤ جس بیٹے کے ذریعے سے محمدی نور دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے۔ آتے آتے مدینے میں طبیعت بہت بگڑ گئی۔ سسرال چونکہ مدینہ تھا، آمینہ کا ماں باپ کا گاؤں مدینہ نائنوا تھا۔ سسرال والے بولے یہ بیماری ہم ہمارے داماد کو لے جائیں گے، رستے میں مر جائیں گے، لاش ادھر نہ ادھر، پھر کدھر اور ادھر ہو جائیں گے، لہذا مدینے میں چھوڑ کے جاؤ، ہم علاج و معالجہ کر کے تندرست ہونے کے بعد ہماری بیٹی کے پاس بھیجیں گے۔
وہیں انتقال ہو گیا عبداللہ کا۔ جب ہمارے نبی ماں کے پیٹ میں، آمینہ کے پیٹ میں 6 مہینے کی عمر تھی، جب 6 سال کی عمر ہو گئی، پیدائش کے وقت کی پریشانی الگ ہے، کوئی دائی آ رہی ہے دودھ نہیں پلا رہی ہے، یتیم بچہ بول کے پیٹ پلٹا کے جا رہی ہے، وہ بھی تکلیف۔ پھر 6 سال کی ہو گئے، آپ کی والدہ اللہ کے نبی کہتے مجھے لے کر ننیال گئی، نینوا گئی۔ ننیال میں جا کے بتایا میری بیٹی کی کرامتیں دیکھو، برکتیں دیکھو، راحتیں دیکھو، عزتیں دیکھو، محبتیں دیکھو، میرے بیٹے کے کیریکٹر اخلاق دیکھو، ساری خوبیاں بتا کر واپس میری اماں مجھے مکہ لے کے آ رہی تھی، ددیال کے گاؤں کو آ رہے تھے۔ آتے آتے چونکہ عبداللہ کی خبر مدینے میں ہے بول کے معلوم ہوا، میری امی سیدھا میرے ابا کی خبر پہ چلے گئی، مجھے بھی ساتھ لے کے گئی۔ ابا کی خبر پہ جاتے امی کا سر نیچے جھک گیا اور امی کے ہونٹ ہلنے لگے۔ امی کیا بول رہے تھے کیا نہیں بول رہے تھے مجھے تو سنے نہیں آ رہا تھا، مگر میں دیکھا امی کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے۔ امی کی آنکھوں سے آنسو جاتا ہوا دیکھ کر معصوم بچہ 6 سال کا امی کو روتا ہوا دیکھا، میں بھی یہ رونا آ گیا۔ امی یہ بول رہی تھی عبداللہ تم مکے میں مجھے کیا بول کے گئے تھے، کیا وعدہ کر کے گئے تھے؟ آمینہ مال کما کے لاؤں گا، مکہ آؤں گا، خوشحالیاں دلاؤں گا، تم مجھ سے خوش ہو جانا، پھر تم مکہ واپس نہیں آ سکے، یہی زمین میں سو گئے، مکہ نہیں آ سکے، پیٹ میں بچے کو رکھ کے چلے گئے، میں تمہارے بیٹے کو لے کر آئی ہوں، تمہارے خبر پر آئی ہوں، تم نہیں آئے مگر میں تمہاری خبر پہ ہوں۔ بول بول کے امی رو رہے تھے، امی کو دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ پھر وہاں سے میری والدہ آمینہ آپ کو لے کر مکہ واپس ہو رہی تھی، 3 آدمیوں کا مختصر قافلہ تھا۔ ام ایمن جو آمینہ کی باندھی تھی، اور آمینہ جو رسول اللہ کی والدہ تھی، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، 3 آدمیوں کا قافلہ مدینے سے روانہ ہو گیا، مکے کے لیے نکل گیا۔ چلتے چلاتے راستے میں ابوا ایک شہر ہے، اس کی اونچی اونچی پہاڑیاں اور گھاٹیاں ہیں۔ آقا کہتے ہیں ابوا کی گھاٹی پر چلتے چلتے ایک دم میری ماں ٹھکرا کے نیچے گر کے بے ہوش ہو گئی، ٹھوکر لگ کے نیچے گر گئی، گرتے بے ہوش ہو گئی اور آنکھیں بند ہو گئی، سانس چل رہی تھی۔ جیسے امی نیچے گرے میں دیکھ کر پریشان ہو گیا، 6 سال کا معصوم بچہ، امی گرتے میں امی کے چھاتی پہ گر گیا، زاروں خطا رونے لگا۔ امی کیا ہو گیا امی، بات کرو امی، بیٹے کو دیکھو امی، آنکھیں کھولو امی، کیا ہو گیا امی۔ میں زاروں خطا امی پہ پڑھ کے رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آمینہ کی آنکھ کھلی، کھلتے ہی کہا بیٹا محمد میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرا وقت آ گیا ہے بیٹا، میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ بولتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دہل گیا، کلیجہ ہل گیا۔ کیا بول رہی امی؟ بیٹا میں جا رہی ہوں، تمہارے ابا پہلے جا چکے، میں بھی جا رہی ہوں۔ آقا کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، میں زاروں خطا رونے لگا، امی کو پکڑ کے رونے لگا، اتنے میری ماں دنیا سے چلے گئی۔ بیٹا محمد تجھ سے اللہ بہت کام لینے والا ہے، دنیا میں قیامت تک اللہ کا نام ہونے والا ہے، تیرا نام رہنے والا ہے۔ بیٹا ستایا بھی جائیں گا، حالات بھی آئیں گے، صبر کر لینا محمد، امت بنانا، ہمت نہیں ہارنا۔ وصیت و نصیحت کر کے آمینہ آنکھیں بند کر دیا۔ وہیں خبر بنائی گئی، کہاں سے مزدور آئے، کہاں سے لیبر آئے یا فرشتے آئے نہیں معلوم، جنگل میں خبر بنائی گئی۔ جب خبر بنا کر ام ایمن اور رسول اللہ دونوں رہ گئے، 3 میں سے ایک کم ہو گیا، آپ کو لے کر مکہ دادا کا لے کے آنے کے لیے ابوا کی گھاٹی سے نیچے اتری، پلٹ کر دیکھا ہمارے نبی موجود نہیں ہیں۔ ارے رے 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 محمد کہاں چلے گئے، احمد کہاں چلے گئے، میں اور مزدوراں اتر گئے، کہاں گئے؟ دیکھا جہاں ماں کی خبر اوپر گھاٹی پہ ہے، وہاں سے بلک بلک کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ام ایمن اوپر چڑھ کے میری ماں بہنوں، ہمارے آقا ماں کی خبر کو ایسا چمٹ گئے، ایسا پکڑ لیے جیسا بچہ ماں کی چھاتیوں سے لپٹ جاتا ہے، گھٹ پکڑ لیتا ہے۔ ماں کی خبر کو پکڑ کے ماں کی خبر سو گئے، ماں کے سر کے پاس اپنا سر رکھا، ماں کے سینے پر اپنا سینہ رکھا۔ میری محترم ماں بہنوں درد بھرے انداز سے رو رہے تھے، اماں
میں مکہ کس کے ساتھ جاؤں گا؟ اماں آمنہ میرے ساتھ لے کر آئے تھے، اماں تم یہاں سو گئے، میں مکہ کس کے ساتھ جاؤں گا؟ اماں مکے میں میرا کون ہے؟ امی ابا تو پہلے چلے گئے، تم بھی چلے گئے کیا؟ جی امی میں نہیں جاؤں گا، اماں تمہاری خبر کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، یہیں خبر پہ سوتے سوتے روتے روتے مر جاؤں گا۔ ام ایمن اوپر چڑھی، دیکھا ہمارے آقا ماں کی خبر کو پڑھ کے زاروں قطار رو رہے، ہچکیاں مار کے رو رہے۔ ام ایمن نے کہا بیٹا محمد امی چلے گئے، بابا چلے گئے، چلو چلو دادا کے پاس جائیں گے، مکہ جائیں گے۔ چیخ مار کے رونے لگے، اماں چھوڑو، اماں چھوڑو، میری ماں کی خبر سے مجھے الگ مت کرو، میری امی کو جنگل میں چھوڑ کے میں جی جاؤں گا، یہی روتے روتے ماں کی خبر پہ اپنی جان دے دوں گا، مر جاؤں گا، امی نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ اس طرح سے میری ماں بہنوں ام ایمن نے زبردستی ہاتھوں کو کھینچا چھڑایا اور مکہ لے کر آ گئی۔ دادا سے مل کے بہت روئے، دادا نہ میری ماں رہی نہ میرے بابا رہے، دادا چھوٹی عمر میں دونوں چلے گئے، دادا آپ ہیں بول کے دادا سے مل کے بہت روئے۔ دادا بھی رو رہے تھے، آقا بھی رو رہے تھے۔ میری ماں بہنوں 1 مہینے کا عرصہ گزرا، ایک ہی مہینہ 1 سال کا عرصہ گزرا۔ 7 سال کی چھوٹی عمر میں تیسرا جھٹکا پڑا نبی پر۔ اب دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب دادا مر گئے تو دادا کا جنازہ قبرستان جا رہا تھا، سارا خاندان جنازے کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہمارے آقا 7 سال کے چھوٹے بچے دادا کے جنازے سے 100 قدم پیچھے جا رہے تھے، زاروں قطار ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے نہ میری ماں رہی نہ میرے بابا رہے، یا اللہ میرے دادا بھی چلے گئے، زاروں قطار آخر ہو رہے تھے۔ تو 3 جھٹکے لگے، بابا چلے گئے 6 مہینے کی عمر میں، اماں چلے گئے 6 سال کی عمر میں، دادا چلے گئے 7 سال کی عمر میں۔ یہ بچپن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں یہ حالات آئے، بچپن میں یہ آزمائشیں آئیں، یہ تکالیفیں آئیں۔ پھر نبی بننے کے بعد جو تکالیفیں آئی ہیں وہ ایسی درد بھری تکالیفیں ہیں، ایسے دکھ بھری داستانیں ہیں۔ جس تاریخ سے نبی بنے ہیں میری ماں بہنوں، اسی تاریخ سے دعوت دینے کے لیے جاتے تھے، پتھرے مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، جھڑکیاں دیتے تھے، آنکھوں میں دھول ڈالتے تھے اور سر پہ کچرے کی ٹوکریاں انڈلتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا تکالیفیں دیتے تھے۔ بیٹی زینب کہتی ہے میری امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ جب ماں مر جاتی ہے گھر کی بڑی بیٹی کے کندھوں پر ذمہ داری پڑ جاتی ہے۔ میری امی کا انتقال ہو گیا، میں بڑی بیٹی زینب میرے کندھوں پر ذمہ داری پڑ گئی گھر کی، بابا کی خدمت گزاری، بہنوں کی نگران کاری۔ 3 میری چھوٹی بہنیں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم، بیوی فاطمہ تھیں، میرے ابا تھے، میں بابا کی خدمت گزار، بہنوں کی نگران کار تھی۔ میرے ابا مکے کی زندگی میں امی کے مرنے کے بعد صبح میرے گھر سے قیامت تک آنے والی امت کی بیٹیوں کو، بھائیوں کو، امت کو دوزخ سے بچانے کے لیے میرے بابا صبح میرے گھر سے نکل جاتے تھے، کلمے کی دعوت دینے کے لیے گلی گلی گھر گھر فرد فرد ملنے کے لیے جاتے تھے، کلمے کی دعوت دیتے تھے تاکہ انسانوں کو مسلمان بنایا جائے، مسلمانوں کو دیندار بنایا جائے، دیندار بنا کے دین کا داعی بنایا جائے اور داعی بنا کر جنت میں لے جایا جائے۔ اس فکر میں بابا صبح چلے جاتے، میں ناشتہ بنا کر انتظار کرتی میرے بابا ناشتے پہ آئیں گے، نہیں آتے، میں بابا آئے تک نہیں کھاؤں گی بول کے میں بھی بھوکی کھڑی رہتی تھی، بابا کا انتظار کرتی، بابا ناشتے پہ نہیں آتے۔ دوپہر کا کھانے کا ٹائم ہوتا، میں انتظار کر رہی ہوں جب تک بابا نہیں آئیں گے، میں ناشتہ تو نہیں کیا، دوپہر میں کھانا بھی بابا کے بغیر نہیں کھاؤں گی، انتظار کرتی۔ دوپہر کے کھانے پہ بھی میرے بابا نہیں آتے، یہاں تک کہ سفر ہو گئی، اسرانہ، شام کا اسرانہ آیا، بابا ابھی گھر کو نہیں آئے، یہاں تک کہ رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، سارا مکہ کھا کے اپنے بستروں پہ سو گیا، میرے بابا کا ایڈریس نہیں۔ صبح کا ناشتہ گیا، دوپہر کا کھانا گیا، رات کا ٹائم آ گیا، میرے بابا نہیں ہے۔ میں پریشان ہو گئی، دروازے میں کھڑی ہوں، چاروں طرف دیکھ رہی ہوں میرے بابا کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، اور سوچ رہی ہوں میرے بابا کو پتھرے مار مار کے کہیں دشمنہ نیچے گرائے کیا، بابا تڑپ رہے کیا،
میں عورت بیٹی کہاں جا سکتی ہوں، کہاں تلاش کر سکتی ہوں؟ دروازے میں کھڑی ہوں، بابا کے دکھ درد میں رو رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں میرے بابا کو ابو جہل مارتا، ابو لہب مارتا، عتبہ مارتا، شیبہ مارتا، ولید اور پلید مارتے، میرے بابا پتھرے کھا کھا کر خون میں نہا کر کہیں گر کے سڑکوں پہ تڑپ رہی کیا؟ کبھی تو خیال آتا بابا کی آنکھوں میں مٹی ڈالی جاتی، آنکھیں ملتے ہوئے گھنٹوں سڑک پہ بیٹھ جاتے تھے، رستہ نظر نہیں آتا تھا، گھر کا رشتہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، بابا کہیں گھر بیٹھ گئے کیا؟ کبھی میرے بابا کے راستے میں ابو لہب کی بیوی آپ کی چاچی کانٹے بچھاتی تھی، پتلی مٹی ڈال دیتی تھی، آخر مٹی سمجھ کر جاتے، کانٹوں میں پھنس جاتے، گر جاتے، کانٹے گھس جاتے، میرے بابا کے جسم میں کانٹے گھس گئے کیا؟ کانٹے نکالتے ہوئے بیٹھ گئے کیا؟ کبھی میرے بابا کے سر پہ ٹوکریاں ڈالی جاتی کچرے کی، سر میں کچرا، داڑھی میں کچرا، بابا بیٹھ کر نکال لیتے تھے۔ یہ ساری تکالیفیں سوچ رہی ہوں، چاروں طرف دیکھ رہی ہوں، بابا کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ان تکالیفوں کو سوچ کے رو رہی ہوں، میرے بابا کو پتھرے مار کے گرائے نہیں، میرے بابا آنکھوں میں دھول ڈالے تو تڑپ رہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی تکلیفیں بابا کو دی جاتی تھیں۔ مکے میں ایک جگہ ہے، اللہ تم سب بیٹی اور بہنوں کو ابھی فنکشن آنے والے اور اس پورے علاقے کی عورتوں کو اللہ مکہ جانے کی توفیق دے، آمین بولو۔ ایک جگہ ہے مکے میں میری ماں بہنوں، اس میں حجانی ماں حاجی نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں، وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ حتیم کی چودیواری میں جا کے میرے بابا نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں بھی میرے بابا پہ رحم نہیں کھاتے تھے، حالت نماز میں بھی دشمن ستاتے تھے۔ میرے بابا حتیم کی چودیواری میں جا کر ساری رات نماز پڑھ کر پیروں پہ سوجن لا کر ناٹا بنا کر اور روتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے بابا نماز پڑھ رہے تھے، 4 کافر آئے، نماز پڑھنے والے بابا پہ بھی رحم نہیں کھائے، میرے بابا ہاتھ بن کر نماز پڑھے تھے، 4 کافر آ کر گلے میں پھانسی ڈال کے کھینچنا شروع کرے، پھانسی کا پھندا ڈال کر ادھر 2 کافر ادھر 2 کافر گردن کو دبا رہے، سانس رک رہا ہے، دم ٹوٹ رہا ہے، موت کا ڈر محسوس کر کے چلے گئے۔ کبھی نماز میں بھی میرے بابا کو ستاتے تھے۔ میں یہ سارا منظر سوچ رہی ہوں، دروازے میں کھڑے کے رو رہی ہوں، میرے بابا کے گلے میں پھانسی تو نہیں ڈالی گئی۔ مکے میں اور ایک جگہ ہے مقام ابراہیم، اللہ تم کو اور میرے کو مکہ جانے کی توفیق دے، آمین بولو۔ اور مقام ابراہیم کنے ہر حجانی ماں حاجی 7 چکر طواف کرنے کے بعد وہاں جا کے 2 رکعت واجب الطواف کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بابا طواف کر کے جا کے نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ اور ولید، یہ سارے دشمنوں نے دیکھا محمد سجدے میں جائیں گے، بہت دیر تک سر نہیں اٹھائیں گے، ان کے گردن پر کوئی وزندار پوٹلیاں رکھ دینا، محمد سر نہیں اٹھانا، وہیں دم گھٹ جانا، دنیا سے اٹھ جانا، یہ تبلیغ اور دعوت کا پیڑا ہٹ جانا۔ کیا کرنا چاہیے؟ جلدی سے مشورہ کیا، اونٹ کو ذبح کیا، اونٹ کے پیٹ میں پیشاب پاخانے کی جو پوٹلیاں ہوتی ہیں جس کو بوٹی اور انتڑیاں بولتے ہیں، پیشاب پاخانے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اونٹ 1 ہفتے کا پانی ٹینک میں اسٹاک کر لیتا ہے اور ریگستانوں میں جا کے پیتا ہے، 1 ہفتے کا گھاس چارہ اسٹاک کر لیتا ہے، ریگستانوں میں جا کے کھاتا ہے۔ جن پیشاب پاخانے کی پوٹلیوں میں 1 ہفتے کا پانی، 1 ہفتے کا چارہ اسٹاک تھا، 4 بڑے بڑے پہلوانا اس کو اٹھا کر لا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گردن پر ناپاک پوٹلیاں رکھ دی گئی۔ اتنے وزندار پوٹلیاں تھے، ہمارے آقا سر نہیں اٹھا سک رہے تھے۔ سبحان ربی الاعلیٰ ربی الاعلیٰ پڑھ رہے، کوئی صحابی آئے گا ان پوٹلیوں کو ہٹائے گا، میں سر اٹھاؤں گا، دوسرا سجدہ کروں گا، نماز پڑھ کے سلام پھیروں گا۔ کوئی صحابی آیا نہیں۔ آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، لاڈلی بیٹی، لختے جگر، نور نظر، آنکھوں کی تارا، دل کی پیارا، بیوی فاطمہ، امی کے مرنے وقت میں چھوٹی بچی تھی، چھوٹی بچیوں کو ماں باپ کی محبت بے چین کرتی ہے۔ بیوی فاطمہ دیکھا میرے بابا ابھی تک آئے نہیں، امی تو ہے نہیں، بابا گھر کو آئے نہیں، میرے بابا کو کوئی ستائے کیا، میرے بابا کہیں تڑپ رہے کیا۔ بیوی فاطمہ جو نبی کی بہت بے انتہا لاڈلی بیٹی تھی، جس بیٹی کے بعد لوگوں
فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو ستاتا ہے، نبی کے دل کو دکھاتا ہے۔ وہ پیاری فاطمہ بابا کو ڈھونڈ لیتے خانہ کعبہ میں بیت اللہ آئی، اپنے شفیق بابا کو، ہمارے پیارے نبی کو پوٹلیوں کے نیچے سر دیکھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخیں مار مار کے رونے لگی، یا اللہ کون دشمن میرے بابا کے سر میں پوٹلیاں رکھے، میرے بابا ہل رہے نہیں، میرے بابا یہیں سے دنیا سے چلے گئے کیا؟ یا اللہ کون دشمن رکھے۔ بی فاطمہ زارو خطار رو رہی تھی، بابا کے سر پہ سے پوٹلیاں ہٹانا چاہ رہی تھی، ادھر کھینچ رہی تھی ادھر کھینچ رہی تھی۔ میری ماں بہنوں آخرکار پوٹلیاں گر گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، دوسرا سجدہ کیا، سلام پھیر کر اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھا روتا ہوا۔ طائف کے پتھر کھا کے جو نبی نہیں رویا تھا، بیٹی کے آنسوں کو دیکھ کر آخر رو پڑے۔ بیٹی فاطمہ بابا کو دیکھ کر کیوں رو رہی ہے؟ ماں فاطمہ گھبرانا نہیں بیٹی، تیرے ابا کی جان کی حفاظت لے چکا ہے، جان سے تیرے بابا کو کوئی نہیں مار سکتے۔ ہاں فاطمہ قیامت تک آنے والی امت کی بیٹیوں بہنوں بھائیوں کے لیے تیرے بابا مصیبت اٹھا رہے، میرے مصیبتوں کے صدقے میں فاطمہ اللہ میری امت کو دوزخ سے بچائے گا، میں امت کی بیٹیاں بہنیں جانوں سے بچ جائیں گی۔ رونا نہیں بیٹی کو تسلی دینے، کبھی سر پہ پوٹلیاں رکھ دینا، کبھی گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کے کھینچنا، کبھی پتھرے لے کے مارنا، کبھی آنکھوں میں دھول ڈالنا، کبھی کانٹے بچھانا، کبھی سر پہ ٹوکری ڈالنا۔ زینب کہتی ہے یہ سارے منظر سوچ رہی ہوں، آدھی رات ہو گئی، میرے بابا میرے گھر نہیں آئے، میں رو رہی ہوں، چاروں طرف دیکھ رہی ہوں۔ آخر میں آدھی رات ہونے کے بعد میرے بابا گھر آنے لگے، دیکھ کر میں خوشی میں اچھل گئی، میرے بابا جان آ رہے، میرے رسول اللہ آ رہے، مگر اندھیرے میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا میرے بابا کیسی حالت میں آ رہے۔ میری دہلیز کے سامنے میرے سامنے آئے، قریب میں دیکھا کسی کافر نے ایسا بڑا پتھر لے کر بابا کے سر پہ مارا ہے، سر پھٹ کر پورے کپڑے خون میں رنگین ہو گئے۔ دیکھتے میرا دل دہل گیا، میرا کلیجہ کانپ گیا، میں زاروں قطار رونے لگی، بابا کون دشمن آپ کا سر پھوڑا ہے یا رسول اللہ؟ کسی نے کانٹی دار ٹہنیاں ڈال کر سامنے پیچھے سے کھینچا ہے، سارے کپڑے تار تار ہو چکے، کسی نے دھول آنکھوں میں ڈالی، 14ویں رات کے چاند کے سر کا چہرہ بابا کا دھول میں چھپا ہوا ہے، کسی کمبخت نے کچرے کی ٹوکری سر پہ انڈل دیا، داڑھی اور سر میں کچرا ہے۔ دیکھ کر میں چیخیں مار مار کے رونے لگی، گھر میں جا کر لوٹے میں پانی لا کر بابا کا چہرہ دھو رہی تھی، درد میرے انداز سے رو رہی تھی، یا رسول اللہ کہیں کو یہ تکلیف اٹھا رہی، بابا ہم بیٹیوں کو تڑپانی، یا رسول اللہ مجھے روتا ہوا دیکھ کر میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے۔ بیٹی زینب اپنے بابا کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، تیرے ابا کی جان کی حفاظت اللہ لے چکا ہے، جان سے کوئی نہیں مار سکتے۔ ہاں زینب قیامت تک آنے والی میری گناہگار کمزور امت کے لیے تمہارے بابا مصیبتیں اٹھا رہے، میرے مصیبتوں کے صدقے میں اللہ امت کی بیٹیوں اور بہنوں میرے بھائیوں کو دوزخ سے بچائے گا، جنت میں لے جائے گا۔ میری ماں بہنوں بہت سے درد بھرے واقعات ہیں، تفصیلی واقعات بولنے کے لیے ٹائم میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے، ظہر تمہیں بھی پڑھنا ہے، ظہر ہمیں بھی پڑھنا ہے۔ میری ماں بہنوں کل جو ہے 10ویں محرم عاشورے کی تیاری بھی کرنا ہے، عاشورے کا دن فضیلت کا دن اور بڑے ثواب و اجر کا دن، قیامت اسی دن آ جائے گی۔ ایوب علیہ السلام کو صحت اسی دن دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے اسی دن نکالا گیا، آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہو گئی، تو کئی چیزیں، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات اسی دن ملی، تو عاشورہ کا دن اب کا عاشورہ نہیں ہے، دنیا بنے جب سے عاشورہ برکت کی چیز ہے، ماہ محرم برکت کی چیز ہے، ماہ محرم رحمت کی چیز ہے، ماہ محرم کو منحوس بولنے والے خود منحوس ہیں، اور ماہ محرم کو غلط بولنے والے غلط ہیں۔ یہ سال اول ہے، سال کا شروع ہے، اس میں شادیاں کرنا اولیاء اللہ کے پیدائشوں کو کرنا ہے، اس میں نکاحیں کرنا
اس میں خوشیاں اور اس میں جو ہے کاروبار کو اسٹارٹ کرنا، سال بھر کے برکتوں کے دروازے کھلیں گے۔ یہ شیعوں نے، رافضیوں نے، کچھ بے دین کمینوں نے محرم کو کربلا سے جوڑا ہے، محرم کو شادیوں سے منع کیا ہے اور محرم کو خوشیوں سے منع کیا ہے۔ نہیں 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 نہیں، محرم بابرکت مہینہ ہے۔ محرم سال کا اول ہے اور اول دن میں جو برکت ہوتی ہے آخر تک اس کا اثر رہتا ہے۔ فرسٹ امپریشن بیسٹ امپریشن، پہلے دن کی برکت آخری دن تک رہے گی۔ محرم بڑی برکتیں مہینے ہیں۔ محرم میں شادیاں کرنا بہت خیر و برکت کی شادیاں ہیں، اور ایسے شادیوں میں اہل اللہ اور دین کے دائیاں، نبی کی شیدائیاں پیدا ہوں گے، اور میری ماں بہنوں اور نیک صالح اولاد آئے گی۔ ہر دن ہمارے لیے مبارک ہے، کوئی دن منحوس نہیں۔ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ سمجھتے، وہ خود منحوس لوگ ہیں جو سفر کو برا سمجھتے ہیں، محرم کو برا سمجھتے ہیں۔ بالکل فضیلت کا مہینہ ہے۔ عاشورے کا دن بڑی فضیلت کا دن ہے۔ عاشورے کا ایک روزہ سال بھر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عاشورے کے دن چونگے بنانا، روٹ بنانا اور امام حسین کی شہادت میں مزے کرنا اور جو شربتہ پینا، امام حسین کو شہید کرنے والے کمینے ان کے خون کو شربت بنا کے پی رہے تھے۔ امام حسین کو، فاطمہ کے خاندان کو شہید کرنے والے پنجے کو سروں کو برچوں پہ لگا کے ناچ رہے تھے۔ یہ جو پنجے ناچتے ہیں یہ ان دشمنوں کا عمل ہے جو امام حسین کے قاتل تھے، امام حسین کو شہید کرنے والے۔ یہ رافضی، یہ شیعہ جنہوں نے امام حسین کا قتل کیا ہے، جنہوں نے کے قتل پر شربتیں پیا ہے اور میرے اماموں نے دعوتیں کیا ہے اور کالے کپڑے پہن کر میری ماں بہنوں ناچے ہیں، کودے ہیں، تو اس طرح سے محرم کو غلط نہیں سمجھنا۔ محرم الحرام، احترام کا مہینہ، اکرام کا مہینہ، رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو اسی مہینے میں اللہ نے وہ دن بھی لایا۔ امام حسین جیسے نبی کے لاڈلے نواسے، فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، جن کے بارے میں پہلی سے پیشنگیوں کی گئی تھی، ایک دن فاطمہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آئی۔ آقا دونوں کو چمٹا لیے، چومنے لگے، جھومنے لگے۔ حسن کی پیشانی چوما اور نواسے کی محبت میں جھوما، حسین کا گلا چوما اور جھوما۔ تھوڑی دیر میں رونے لگے۔ بی بی فاطمہ پریشان ہو گئی، بابا جان میرے بچے جب آتے تھے آپ کنے، شروع سے لے کے آخر تک جانے تک بھی آپ اللہ حافظ کر کے بھیجتے تھے، آج شروع میں تو آپ خوش ہو گئے، بعد میں رونا شروع کرے۔ بابا میرے بچوں کے بارے میں آسمان سے کوئی پیشن گوئی آئی کیا، کوئی غیبی خبر آئی کیا؟ فاطمہ میں بولوں گا تو برداشت نہیں کرے گی۔ نہیں بابا بولو، میں صابرہ ہوں، میں برداشت کرنے والی ہوں۔ فاطمہ تیرے ان بچوں کو لے کر، ابھی چھوٹے بچے ہیں، کربلا تو آئی نبی کے وصال کے بعد، کربلا آئی امام حسن اور حسین کے اولاد کے بعد، یہ تو ابھی شادیاں نہیں ہوئے، معصوم بچے ہیں۔ کہا بیٹی، دونوں بچوں کو لے کے جھومنے لگا۔ جبرائیل آیا، یہ لایا، یا رسول اللہ جن نواسوں کو آپ لاڑو پیار کر رہے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آقا آپ کے دونوں لاڈلے نواسوں کو امت شہید کرے گی۔ حسن کو کوفے میں زہر دے کے شہید کیا جائے گا، حسین کو کربلا کی سرزمین میں وہاں کی خون زمین کو رنگی دیا جائے گا۔ ایک مٹی ہاتھ میں ڈال کر گیا، پوچھا یہ مٹی کہاں کی ہے؟ یہ کربلا کی مٹی ہے، اس میں حسین سو جائے گا اپنے خاندان کے، فاطمہ کے گھر کے 14 لوگوں کے ساتھ اور نبی کے گھر کے 8 لوگوں کے ساتھ 22 آل رسول اس میدان میں سو جائیں گے۔ 50 جان نثار مسلمان رہیں گے، 72 پیاسے یہاں خون بہا دیں گے۔ تو یہ دن کا بتایا گیا۔ بچپن میں ایک مرتبہ امام حسین 5 سال کے یا 4 سال کے چھوٹے بچے تھے، نانا جان کے گھر کے سامنے کھیل رہے تھے، اور اس دن اللہ کے نبی نے ہماری جو ماں ام سلمہ ہے، کربلا کے واقعے تک زندہ تھی، سب سے آخر میں مرنے والی بیویوں میں ہماری ماں ام سلمہ ہے۔ ام سلمہ کو بلا کے بولے سلمہ آج ایک نیا فرشتہ آ رہا ہے، نئی نیوز لا رہا ہے، خوشخبری دے کے جائے گا، اس کے آنے جانے تک تم دروازے میں کھڑی رہنا، اندر کسی کو آنے نہیں دینا۔ دروازے پہ کھڑا کیا، امام حسین کھیل رہے تھے، ایک دم نانا کا خیال آیا، بچے کیسا سپ بول کے گھستے، سٹ بول کے گھسے، نانی ماں نے ہاتھ اڑائے رکھا، حسین نانا اندر نہ کون بولی بیٹا نہیں جانا نہیں جانا، ارے ہٹو جی ہٹو نانی ماں، نانا کہنے جانے روکتے جی، بلکہ نانیوں پہ نواسوں کا لاڑو پیار رہتا ہے، جھٹکا مار کے سیدھا گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ کہتی ہیں نواز اندر گیا، نانا کے پھٹ پھٹ کے رونے کا آواز آنے لگی، میرا دل دہل گیا، میرا کلیجہ ہل گیا۔
نواسا اندر گیا، نانا رو رہی، کیا بات ہے؟ میں ایک دم اندر داخل ہوئی، دیکھا حسین کو سینے سے لگائے ہوئے، آقا کے ہونٹ حسین کے گلے پر ہے، بیٹا حسین، بیٹا حسین، بیٹا حسین، رو رہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی؟ فاطمہ سلمہ حسین اندر آیا، میں سینے سے چمٹا کے لاڑوں محبت کرنے لگا، پیشانی چومنے لگا، گال چومنے لگا، گلے پہ ہونٹ تھے، فرشتہ سٹ بول کے اتر گیا، یا رسول اللہ جس گلے پر آپ کے ہونٹ چوم رہے ہیں اس گلے پر چھری چلے گی، یہ گلا کربلا میں شہید ہوگا۔ ابھی 5 سال کے بچے ہیں، اسی وقت اطلاع ہو رہی ہے یہ حسین کربلا میں شہید ہوگا، اور ایک مٹی ڈالا، یہ مٹی کربلا کی مٹی ہے، اس میں حسین کا خون بہے گا۔ 5 سال کے وقت میں اطلاع ملی، پورے جوانی کے بعد حسن و حسین کے شادی کے بعد آقا گئے، مگر اس پورے پیریڈ میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، نواسوں کی شہادت نہیں ہونا، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، فاطمہ کے بیٹے شہید نہیں ہونا، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، زینب کے دونوں بچے، فاطمہ کی بیٹی امام حسین کی بہن کے 2 بچے رات میں نکاح ہوا، صبح شہید کیے گئے، نواسے شہید نہیں ہونا، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، فاطمہ کے گھر فاقے نہیں آنا، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، بیویوں کے گھر چولہے نہیں بجھنا، جو بھی ہاتھ اٹھایا ہے میرے اور تمہارے لیے اٹھایا ہے، امت کی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے اٹھایا ہے، روئے ہیں تو ہمارے لیے، پتھرے کھائیں تو ہمارے لیے، بھوکے رہیں تو ہمارے لیے، میری ماموں خون میں نہائے تو ہمارے لیے، بیٹیوں کو تڑپائے تو ہمارے لیے، بیویوں کو تڑپائے تو ہمارے لیے، نواسوں کے گلے کٹائے تو ہمارے لیے، دامادوں کی زندگیاں مٹائے تو ہمارے لیے۔ علی کوفے میں شہید کیے گئے اور زندگی میں بول گئے ابن الملجم کمینہ سور میرے علی کا قاتل ہوگا، اور مدینہ کوفے کی جامع مسجد سے نکلتے ہوئے عشاء کی پڑھ کر آ رہے ہوں گے، دیوار کے آڑ میں کھڑے رہے گا اور علی کو وار کرے گا، اسلام کا شیر ڈھیر بن جائے گا، میری امت کے لیے شہید ہوگا علی، تجھے تو شہید ہونا ہے، تیری شہادت کے صدقے میں میری امت کا بیڑا پار کراؤں گا، تیری شہادت پیش کروں گا۔ اللہ میرا داماد، فاطمہ کا شوہر، حسن حسین کا باوا، میری امت کے لیے جان دیا ہے، اللہ علی کی شہادت کا واسطہ امت کی بیٹیوں اور مائیوں کو جنت کا راستہ دکھا دے۔ علی شہید ہو گئے کوفے میں، عثمان شہید ہو گئے مدینے میں، اے اللہ عثمان کے خون کا واسطہ میری امت کے لیے جنت کا راستہ۔ حسن شہید ہو گئے کربلا میں، حسن شہید ہو گئے کوفے میں، حسین شہید ہوئے کربلا میں۔ میری ماں بہنوں، نواسوں کے حالات دیکھیں، دامادوں کے حالات دیکھیں، بیٹیوں کے حالات دیکھیں، بیویوں کے حالات دیکھیں، قربان ہو جائے ہمارے باپ، فدا ہو جائے ہمارے بال بچے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دعا میں بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، میری ماں بہنوں، چچاؤں کو، دامادوں کو نہیں مانگا، جب بھی مانگا ہے تمہارے لیے، میرے لیے مانگا ہے۔ اور کیا مانگا ہے؟ امت کی مغفرت مانگا ہے، امت کی خوشحالیاں مانگا ہے، امت کے خبر کے عذاب سے حفاظت مانگا ہے۔ کبھی بیٹوں کو نہیں کہا میرے نواسے شہید نہیں ہونا، اللہ ان کی بچا لے، دامادوں کو نہیں کہا میرے داماد شہید نہیں ہونا، ان کو بچا لے۔ ان کو تو خوشخبری سنا گئے، تمہیں تو جان دینا ہے، تمہاری قربانیوں کے صدقے میں قیامت کے دن بیڑا پار ہونے کا ہے۔ میری ماں بہنوں، سارا قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، 50 جان نثار صحابہ تھے، 8 رسول اللہ کے خاندان کے چچا داد بھائیاں تھے، بھائیوں کے بیٹے تھے، اور فاطمہ کا پورا قافلہ تھا، 22 آل رسول، 50 مسلمان، 72 کا قافلہ عورتوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوا۔ سارا مدینہ رو رہا تھا، پکڑ لے کے رو رہا تھا، حسین نانا جان کو چھوڑ کے کہیں گزارے حسین، اس سے پہلے کوفے والے نے تمہارے ابا کو لے جا کر جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ شہید کرا دیا، اس کے بعد تمہارے بڑے بھائی حسن کو لے جا کر زہر دے کے شہید کرایا، تمہیں بھی ہاتھ دیں گے ساتھ نہیں دیں گے۔ کوفیہ نے مجھے اطمینان دلائے، ظلم کے خلاف انصاف کی حکومت چلانا ہے، یزیدی ظلم کو مٹانا ہے اور نانا جان کی حکومت چلانا ہے، لہذا سرزمین پر ظلم کو دیکھتے ہوئے حسین خاموش نہیں بیٹھ سکتا، جاؤں گا۔ کوفیہ مجھے اطمینان دلانے ساتھ دینے کا روانہ ہو گئے مدینے سے۔ میری ماں بہنوں، کوفہ جنگ کربلا ہے، وہاں داخل ہو گئے۔
جیسے یہ قافلہ آیا بولتے یزید کا سپہ سالار شمر اور یزید کی حکومت کا گورنر ابن زیاد، یہ دونوں کمینے اسلام کے، مسلمانوں کے، نبی کے آل رسول کے دشمناں تھے اور کٹر یہودی تھے اور سبائی تحریک کے کمینے تھے۔ جیسے معلوم ہوا نبی کا خاندان، نبی کا رشتہ دار آ گئے تو کوفے والوں کو آرڈر دے دیا جو بھی ان کو لے کر آئے ہیں ان کا علل اعلان مرڈر کر دیں گے، ان کے گھروں کو توڑ کے زمین کے لیول کر دیں گے، ان کو نہ کھانا ملے نہ پانی ملے نہ کوفے میں جینا ملے۔ جو سخت ترین آرڈر جاری کر دیے، کوفیاں گھبرا گئے، امام حسین کو میدان کربلا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ 72 رہ گئے، 72 عورتیں رہ گئی، آ کر گھیرا مار لیا، کہا حسین تم میرے ہاتھ میں ہاتھ دیو، یزید کو بات دیو، میں یزید کی حکومت کو تسلیم کروں گا، نئی گورنمنٹ یہاں قائم نہیں کروں گا، بات دو۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس بے دین کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا، ظلم کے خلاف تائید نہیں کی جا سکتی، ہم انصاف کی گورنمنٹ قائم کریں گے۔ نہیں کر سکتے، کون کوفی ساتھ دیتا کہ میں دیکھ لوں گا، ان کے مڈرا کر دوں گا، ان کے ٹکڑے بنا دوں گا، تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، ہم ساتھ دیں گے مگر ہم کو بات دیو، یزید یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ ہاتھ یزید کا ہے، میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو، بولو میں یزید کے ماتحت چلوں گا، یزید کا منہوم ملت بن کے چلوں گا۔ امام حسین نے کہا نہیں ہو سکتا، ظلم اور بربریت کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا، نہیں ہو سکتا، پھر آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ارے ہم یہاں حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے، انصاف قائم کرنے کے لیے آئے، جب تم اتنی سخت ترین احکام جاری کرتے ہو چھوڑ دو، پھر ہم نانا جان کے پاس واپس مدینہ جائیں گے۔ ابن زیاد شمر کمینوں نے کہا حسین مدینہ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے، مدینہ خیال میں بھی نہیں جا سکتے، ماں پھر چھوڑو، میرے یزید کے پاس لے چلو، میں یزید سے کچھ معاہدہ کروں گا، بات چیت کروں گا۔ نہیں، یزید تک جانے کے راستے بند ہیں، سڑکیں بند ہیں، مدینہ کے سڑکیں بند ہیں۔ اچھا چھوڑو، پھر ہم کسی دوسرے پہ جائیں گے، کہیں نہیں جا سکتے، ایک ہی بات ہے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، یہ دین کو ساتھ دے دیں گے، بات دو۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، پھر ہمارے تلواروں کے حوالے ہو جاؤ، موت کے نوالے ہو جاؤ۔ 50 جان نثار لڑتے دریا فرات پر جا کر پانی لانے کے لیے ایک گرتا گیا، مرتا گیا، شہید ہوتا گیا، زمین کے پیوند ہوتا گیا۔ 50 جان نثاروں کے بعد نمبر لگا نبی کے خاندان کا، اہل بیت کا، چچا زاد کے بھائی 8 صحابہ جو نبی کے خاندان کے تھے شہید ہو گئے۔ اب رہ گئے آل حسین رہ گئے۔ نمبر شروع ہوا حسن کے بیٹوں سے، سب سے بڑا بیٹا قاسم، امام قاسم کے نام سے ہم جن کو یاد کرتے ہیں، آ کر بولے چچا عورتیں پیاس سے مر رہی ہیں، دم توڑ رہی ہیں، دنیا چھوڑی، چچا اجازت دے دو، دریا فرات پہ جاؤں گا، مشک پہ پانی بھر کے لاؤں گا اور عورتوں کو پلاؤں گا، مرنے سے بچاؤں گا۔ بیٹا قاسم چاروں طرف سے فوج ہے، 50 وہ گئے، 8 میرے نانا کے خاندان کے گئے، تم کیسے لاؤ گے؟ کچھ بھی ہو جانو دے چچا، عورتوں کو مرتا ہوا دیکھے، زندہ رہنا یہ گیدڑ کی موت ہے، شیر کی زندگی نہیں ہے۔ اجازت دیا، پانی لے کر آتے ایک طرف سے تیراں گرے، ایک طرف سے تلواراں مارے، ایک طرف سے برچے بھوکے، چھنی ہو گئے، پانی کا مشک پھوڑ دیا گیا اور زخم کھاتے گر گئے۔ سینے پر چڑھ کر ایک آدمی نے گلے پہ چھری لگایا، جیسے پوٹلے کے گلے پہ چھرا لگاتے ہیں، چیخ مار کے رویا، یا ابا یا ابا یا ابا، اے میرے چچا حسین میرا کام ہو گیا، میرے گلے پہ چھری لگائی گئی، میرا گلا ذبح ہو رہا ہے۔ سنتے امام حسین بہت پریشان تھے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے قاسم کے پاس آئے، حسن کے بیٹے کے پاس آئے، آتے کمینوں نے گلا کاٹ دیا تھا، سر الگ دڑ الگ، ہاتھاں پوا مار لے رہے تھے۔ دیکھتے ہی امام حسین چیخ مار کے رونے لگے، بیٹا قاسم چلے گیا، تیرا چچا تیری جان بچانے نہیں آ سکا، باوا چلے گیا، کوئی پرواہ نہیں، صداؤں سے نداؤں سے پار ہو گیا۔ تیری دادی اور دادا
جنت میں پھول کا ہار لے کر تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، تیرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے تیار ہیں، چلے جا قاسم، چلے گیا۔ نانا جان پہلے ہی بول دیا تھے کربلا میری بیٹی کے خاندان پر آئے گی، ساری بلائیں امت میں سے جائیں گی۔ نانا جان کی پیشن گوئی تھی، خیر بیٹا تو چلے گیا۔ دوسرا بیٹا عبداللہ آگے بڑھا، وہ بھی شہید ہوا۔ ابو بکر آگے بڑھا، وہ بھی شہید ہوا۔ 3 امام چلے گئے، پھر امام حسین کے بیٹوں کا نمبر لگا، علی اصغر، علی اکبر، ابو بکر، 3 بیٹے ایک ساتھ جاتے گئے، شہید ہوتے گئے، سب کے سر کاٹے گئے۔ ایک بیٹا تھا، دوسری بیوی کا بچہ تھا، ربابہ امام حسین کی دوسری بیوی، چھوٹی بیوی تھی، سکینہ پیدا ہوئی تھی۔ سکینہ کے بعد ایک عبداللہ چھوٹا بیٹا تھا، یہ سمجھا میرے بانا جان کا خاندان یہ عبداللہ سے قائم رہے گا۔ 2 سال کے بچے کو کمینے کئی کو ماریں گے۔ 2 سال کے بچہ جان بلب ہو رہا ہے، پیاس سے دم توڑ رہا ہے، دریائے فرات میں اتر کر پانی ہاتھ میں لے کر عبداللہ کے حلق میں ڈالے، جیسے حلق کا پانی نیچے بھی نہیں اترا، دشمن کا تیر آیا، باپ کے ہاتھ میں جو بیٹا تھا اس کے گلے میں تیر گھس گیا، وہ پانی باہر کا باہر نکل گیا، گلے کے نیچے نہیں اترا۔ امام حسین چیخ مار کے رونے لگی، یا اللہ کیسی بری قوم ہے اللہ، تیرے نبی کے خاندان کے 2 سال کے بچے تو کمینوں نے زندہ نہیں چھوڑا۔ یا اللہ ابراہیم بن اسماعیل کی پیاس تو نے زمزم سے بجھایا، میرے بیٹے عبداللہ کی پیاس اس کے خون سے بجھایا۔ 2 سال کا بچہ بابا کے ہاتھ میں شہید ہو گیا۔ میری ماں بہنوں اب رہ گئے 11، 5 بھائیاں امام حسین کے تھے، دوسری والدہ کے تھے، عباس سب سے بڑے بھائی تھے، ان کے 4 بھائی آئے، بھائی جان 6 بیٹے تو چلے گئے، ہم رہیں گے کیا کریں بھیا، ہم بھی جائیں گے، عورتوں کے لیے پانی لائیں گے اور اپنی جان دیں گے۔ ایک جاتا گیا، سگے بھائیوں نے وفا نہیں کیا، میدر بھائیوں نے جو وفا کیا ہے سگے بھائیوں کا ریکارڈ توڑا ہے۔ حسین کے مقابل میں بچوں کے جان دے دیے، 5 شہید ہو گئے، 6 شہید ہو گئے، 11 امام کا نمبر لگ گیا، 12ویں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ اب جتنے زیاد شمر بولے یہ شیر کا بیٹا ہے، اسد اللہ، علی اللہ کا شیر ہے، علی میں نبی کا نور ہے، علی کے لیے جنت کا ٹور ہے، علی جہنم سے دور ہے۔ شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے، گیدڑ نہیں ہوتا۔ اس کا اکیلے مقابلہ کرو گے یہ حسین سب کے جنازے گرا دے گا۔ ابن زیاد شمر کمینے حرام کو نے کہا چاروں طرف سے آؤ، پوری فوج کو گھیرا مار کے آؤ، ساندھ نہ کو دو، جگہ نہ کو دو جانے کے لیے۔ چاروں طرف سے آ کر ادھر سے تیر، ادھر سے تلوار، ادھر سے پرچے، ایک جان پر ہزاروں تیر، ہزاروں تلوار پڑ رہے، چھنی ہو گئے، خون کے نہریں جاری ہو گئے۔ اکیلا امام حسین سارا خاندان کھو چکا ہے، اکیلا کھڑا ہوا ہے، چھنی بنا ہوا ہے۔ ایک کمبخت نے کندھے پہ تلوار ماری، پورا کندھا کٹ کے گر گیا، دوسرے کندھے پہ تلوار ماری، وہ بھی گر گیا، بس یوں جھل رہے تھے، پیٹ میں تلوار ماری، بس زمین پہ گر گئے سجدے کی حالت میں۔ کمینوں نے حسین کے گلے پہ جب تلوار لگائی ہے، زمین تھرا رہی تھی، آسمان چلا رہا تھا اور شجر حجر رو رہے تھے۔ مدینے میں خبر گئی آقا فاطمہ کا جگر کا ٹکڑا حسین آج کربلا میں شہید ہو رہا ہے۔ میری ماں بہنوں 70 لوگوں کے سراں کاٹے گئے، برزوں پہ لٹکائے گئے، خون سے ہولیاں کھیلی گئی، خون اچھال لیا گیا ایک دوسروں پر، جیسے آج ہولی کھیلتے ہیں ہندو، وہ حسین کی خون کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ آج پنجے نچا رہے ہیں، حسین کے سروں کو نچا رہے ہیں اور کود رہے، گا رہے، ناچ رہے، علاوہ کھیل رہے، یہ حسین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر مسلمان اہل سنت والے بھی کر رہے ہیں، یہ حسین کے دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں، اہل بیت کے خون کے پیاسے ہیں۔ لہذا رافضیوں کی نقل مت کرو، شیعوں کے نقش قدم پہ مت چلو، شربتہ مت پیو، چنگے مت کھاؤ، روٹا بناؤ نہ نوٹا بناؤ، بلکہ عاشورے کے دن بھوکے رہو تاکہ 72 پیاسوں کی نقل ہو جائے، پیاسے رہو تاکہ 72 پیاسوں کی نقل ہو جائے، اور عاشورے کے روزے کی فضیلت حاصل کرو۔
کرو تاکہ سال بھر کا ریکارڈ صاف ہو جائے، پورے سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں۔ آج کی رات سحری کا دن ہے، کل کا دن روزے کا دن ہے۔ ایک روزہ یہود و نصارہ رکھتے تھے، آقا نے فرمایا تم اہل کتاب کی مخالفت کرو، ایک روزہ انہوں نے رکھا، تم 2 روزے رکھو، 10 کا روزہ رکھو، 11 کا روزہ رکھو، ان کی مخالفت میں عمل کرو۔ روزے کا دن ہے، پیاس میں ان کا ساتھ دو، بھوک میں ان کا ساتھ دو۔ میری ماں بہنوں، 72 سروں کو کاٹا گیا، برچوں پہ لٹکایا گیا، دمشق کو جا رہے تھے یزید کو بتانے کے لیے، اپنا ریکارڈ، اپنا کارنامہ جتانے کے لیے۔ شمر کمینہ، ابن زیاد سور، یہ دونوں گورنر سپہ سالار یہ لے کے جا رہے تھے۔ امام حسین کا سر برچے پہ ہے اور کملایا نہیں جا رہا ہے، کوئی خوشبوؤں کی خوشبو آ رہی ہے، چہرہ تر و تازہ ہے۔ کئی دنوں راتوں چل کے دمشق یہ قافلہ پہنچا ہے۔ جب جا رہا تھا، فاطمہ کی ایک بیٹی تھی زینب جن کے 2 جوان بیٹے، رات میں نکاح ہوا، صبح میں کارزار میں شہید کیے گئے، عطر کے دھبے بھی کپڑوں سے نکلے تھے، شہید کر دیے گئے۔ زینب دیکھا 72 سر برچوں پہ ہے، 72 لاشیں کربلا میں ہیں، دیکھ کر صبر نہیں آ سکا، دل دکھا، دل تڑپا، ایک دم نانا جان کو یاد کر کے رونے لگی۔ واہ محمدہ، واہ محمدہ، واہ محمدہ، نانا کربلا میں آؤ نانا، تمہاری بیٹی کا سارا خاندان ذبح ہو گیا ہے نانا، تمہاری بیٹی کے خاندان کی عورتوں کی سینے چھنی بن گئے نانا، چھنی بن گئے، بیوہ ہو گئے، سب آگ لٹ گیا، سب رانڈ بن گئے۔ واہ محمدہ، واہ محمدہ، واہ محمدہ، نانا آؤ نانا، مدینہ سے آؤ نانا، تمہارا نواسہ حسین خون کا صحرا پہنا ہوا ہے، بیلبوٹے خون کے لگایا ہوا ہے، شہ سوار بن کر دمشق کو جا رہا ہے، آؤ نانا آؤ، کربلا میں دیکھو۔ پہلے ہی بول چکے فاطمہ تیرے خاندان پہ کربلا ہے، میری امت کی ہر بلا چلے جائے گی، کربلا تجھے برداشت کرنا پڑے گا، صبر کرنا فاطمہ، صبر کرنا، صبر کرنا، شکر کرنا، جنتی عورتوں کی سردار بنو گی، تیرے حسن و حسین جو شہید ہوں گے جنتی نوجوان کے سردار بنیں گے۔ میری ماں بہنوں، یہ ساری قربانیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے، نواسی کی بہنوں نے اور زینب نے، ان کے بیٹوں نے اور نبی کے خانہ دیا۔ آج وہ قربانیاں کس لیے دیے گئے؟ ہم قیامت تک آنے والی تم بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، ہم بھائیوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کے بعد پوری دنیا میں جو ایمان کی لہریں اٹھی ہیں اور ایمان کی طوفان اٹھے ہیں، اسلام کے پھیلنے کے دروازے ہوئے، ساری ظلمت بربریت اس میں زیادہ شمر کو پکڑ کے ٹکڑے بنایا گیا، خیمہ بنایا گیا، خبروں سے نکال کر قاتل حسین کو، مردوں کو پیٹا گیا اور ظلم ختم ہو گیا۔ پوری دنیا میں رحمت عالم کی چادر بچھائی گئی، اسلام کے چرچے ہو گئے، بے ایمانوں پہ برچے لگ گئے۔ کب؟ کربلا کے بعد۔ اس طرح سے میری بہنوں، کربلا کی قربانیاں ہمیشہ ہمارے دلوں کو دکھاتی ہے، ہمارے دلوں کو تڑپاتی ہے۔ جس دین کے لیے فاطمہ کی اولاد نے اور نبی کے خاندان قربان دیا، آج وہ دین ہمارے سامنے مٹے، آج امت سے نمازیں چھوٹے، آج تم بیٹیوں سے پردہ ٹوٹے اور بے حیائی بٹے، اور آج مسلمانوں سے اللہ کا حکم ٹوٹے، تم بیٹیوں سے نبی کا دامن چھوٹے، تم حافظ بابا نگر کے، اطراف اکناف کی، فاطمہ نگر کے اور مارکز کے ادھر ادھر کے بیٹیوں، تم گھروں میں بیٹھے، کل بیوی فاطمہ کیا منہ بتائیں گے؟ حوض کوثر میں جانا ہے، آقا کے ہاتھ کا پانی پیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتے۔ فاطمہ پوچھیں گی حافظ بابا نگر کی بیٹیوں، بہنوں اور آقا کی امتیوں، میری باندیوں، تمہارے سامنے نمازیں چھٹی، تمہارے سامنے مردوں کی طہارتیں ٹوٹی، تمہارے سامنے نمازیں چھٹی، تمہارے سامنے اللہ کے حکم مٹے اور مسجدیں ٹوٹے، جوان بیٹیوں کی عزتیں لوٹے، تم کیا کریں؟ فاطمہ پوچھیں گی، شرم کے مارے سر جھکانا پڑے گا، آب کوثر لینے کے لیے رونا پڑے گا۔ اس کے لیے آج موقع اچھا ہے، آپ بیٹیوں بہنوں سے گزارش ہے، اپنے گھروں میں دینداری لاؤ، اپنے گھروں میں ایمان کا ماحول بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن کا ماحول بناؤ، اپنے گھر میں ذکر و اذکار ماحول بناؤ، اپنے گھر میں درود و
السلام کا ماحول بناؤ. ہر گھر میں میری ماں بہنوں امام حسین کے لیے درجات کی بلندی کے لیے دین کی سربلندی کے لیے نمازیں پڑھ پڑھ کر قرآن پڑھ پڑھ کر روزے رکھ رکھ کر اور دعائیں کر کر کے ہر گھر میں عبادت کا ماحول بناؤ. عاشورہ کا دن بابرکت دن مبارک دن. عاشورہ کے دن جو بھی بچوں پہ خرچ میں وسعت کرے گا سال بھر اللہ کشادگی اور خوشحالی کا روزی کھلائیں گے. کل اچھی خوشیاں مناؤ, روزہ رکھو, شام میں بہترین کھانے بنا لو اور بہترین میری ماں بہنوں تیاریاں کر لو اور عاشورہ کی روزے کے اچھے انداز سے کھول لو. عاشورہ کے دن اچھا کھائیں گے, سال بھر اللہ اچھا کھلائیں گے. اس دن بھوکے پیاسے رہیں گے اور افطار کے بعد ماتھما کریں گے تو اللہ زندگی بھر ماتھم کرائیں گے. لہذا کل کا دن روزے کا ہے. میری ماں بہنوں روزہ رکھو اور ان قربانیوں کے سامنے رکھ کر اپنے گھروں میں ہر بیٹی بہن ماں سے میری گزارش ہے گھروں میں کتابی تعلیم چالو کرو. خال اللہ و خالہ رسول کا ماحول پیدا کرو. بچوں کا ذہن بناؤ, نماز کے پابند کرو, تلاوت کا ماحول بناؤ, ہر گھر میں دین کا ماحول بناؤ, سنتوں کا رواج دو. اب ساری بیٹیوں سے گزارش ہے آج دین کو پھیلانے کے لیے, دنیا میں اللہ کا نام چلانے کے لیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کھانے کے لیے ایک دعوت کا کام, تبلیغ کا کام, جماعت کا کام چل پڑا ہے. اس میں آپ بہنوں سے گزارش ہے اپنی بیٹیوں کو عالمہ بناؤ, اپنی بچوں کا حافظہ بناؤ, دین کے دائیاں بناؤ, فاطمہ کی شہزائیاں بناؤ. جہاں سسرال میں جائیں تمہاری بیٹیاں نبی کا نور پھیلائیں, حسن و حسن کی قربانیوں کا ثواب دلائیں. بچوں کا عالم حافظ بناؤ, بچوں کو حافظ عالم بناؤ, دینی مدارس میں شریک کرو اور اجتماعات میں آؤ, نبی کا درد و غم کھاؤ, گھروں میں جا کے دینداری لاؤ. ہر بیٹی بہن سے گزارش ہے ہر بہن ماں اپنے شوہر کو 4 مہینے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے, کربلا کی قربانیوں کو تازہ کرنے کے لیے اپنے شوہر کو 4 مہینے کی تیاری کرو. اپنے جوان بیٹوں کو, خنسا نے 4 جوان بیٹوں کو بھیجا, چاروں کے چاروں شہید ہو گئے. 4 شہیدوں کی ماں کے نام سے پکاری جاؤں گے بلکہ فخر محسوس کرنے لگے, اللہ کا شکر کرنے لگی. تو لہذا اپنے جوان بیٹوں کو بھیجاؤ. اپنے بھاوا بھائی کو, انبائی بچیاں غیر شادی شدہ ہیں, دینی مدارس میں پڑھنے والی معصوم بچیوں بیٹیوں, تم اپنے ابا کو اور بھیا کو تیار کرو, نبی کے دین کو گھر گھر چمکاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, اسلام پر جی کر ایمان پر مرنے کی توفیق دے. آمین بولو, آمین بولو.